کیا انسان کا اپنا دماغ اس کا سب سے بڑا دشمن بن سکتا ہے؟ کیا راتوں کی نیندیں کسی حقیقی مسئلے کی وجہ سے اڑتی ہیں یا صرف ایک بے قابو سوچ کے بار بار گھومنے کی وجہ سے؟ دیکھیے، یہ وہ سوالات ہیں جو بظاہر تو بہت سادہ لگتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کی گہرائی میں جائیں تو یہ انسانی وجود کے سب سے بڑے المیے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بالکل، مطلب ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ باہر کی دنیا ہمارے لیے خطرہ ہے، لیکن اصل جنگ تو انسان کے اپنے ذہن کے اندر لڑی جا رہی ہوتی ہے نا؟ ہاں، ایسے ہی ہے، اور اسی لیے ہم اکثر اس اندرونی شور میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہمیں باہر کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اور اسی جنگ کو سمجھنے اور سب سے اہم بات اس سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرنے کے لیے آج ہم ایک انتہائی اہم کتاب پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ایرک رابرٹسن کی مشہور کتاب کنٹرول یور مائنڈ اینڈ ماسٹر یور فیلنگز ہے۔ یہ کتاب یہ کوئی عام سیلف ہیلپ گائیڈ نہیں ہے، بلکہ یہ خیالات اور جذبات کی ان الجھی ہوئی بھول بھلیوں سے نکل کر اندرونی سکون، یعنی انسان کے انر پیس کا ایک بہت واضح راستہ دکھاتی ہے۔ مائنڈ ورس میں خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم انسان کے دماغ، جذبات اور کائنات کے رازوں کو ایک صاف، سادہ اور دلکش انداز میں سمجھتے ہیں۔ یہاں ہر بات علم بھی ہے، حیرت بھی اور سوچنے کا ایک نیا راستہ بھی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں سوچتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں اور دنیا دراصل کس اصول پر چلتی ہے، تو آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ ہماری اس ذہنی سفر میں شامل ہوں اور ہر دن خود کو ایک نئی نظر سے دیکھنا سیکھیں۔ لہٰذا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت خوب، تو آج کے اس تجزیے میں ہم کہاں سے شروعات کر رہے ہیں؟ اچھا، تو آج کا یہ تفصیلی مکالمہ اس سیریز کا پارٹ 1 ہے۔ اس میں ہم کتاب کے ابتدائی 3 انتہائی اہم چیپٹرز پر بات کریں گے، جن کے نام ہے چیپٹر 1 پریپیئر ٹو انچین، چیپٹر 2 میٹ یور اپوننٹ اور چیپٹر 3 دی ڈینجرز بیہائنڈ اوور تھنکنگ۔ صحیح، تو شروعات ہم اس چیز سے کرتے ہیں جسے آج کل بڑی آسانی سے اوور تھنکنگ کہہ دیا جاتا ہے۔ مطلب لوگ اسے محض ایک عادت سمجھتے ہیں، لیکن مصنف اسے باقاعدہ ایک ذہنی عارضے کی شروعات کہتا ہے۔ تو کیا یہ واقعی اتنی خطرناک چیز ہے؟ مطلب ہم سبھی تو سوچتے ہیں نا؟ سوچنا اور اوور تھنکنگ میں بہت فرق ہے۔ اس کی سنگینی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اوور تھنکنگ کوئی عام سوچ کا عمل نہیں ہے۔ یہ ڈپریشن، اینگزائٹی اور انسومنیا یعنی بے خوابی کی سب سے بڑی وجہ بن چکی ہے۔ واو، مطلب یہ صرف ذہن کا وہم نہیں، باقاعدہ بیماریاں پیدا کر رہی ہے۔ بالکل۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان ان حالات پر مسلسل سوچتا رہتا ہے جن پر اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، خاص طور پر ماضی کی غلطیاں۔ ذہن ایک ہی دائرے میں گھومتا ہے اور ہر بار وہی پرانی تکلیف نئے سرے سے محسوس ہوتی ہے۔ اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے۔ مطلب یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص کیچڑ میں پھنسی گاڑی کا ایکسلریٹر بار بار دبائے۔ گاڑی باہر تو نہیں نکلتی، الٹا مزید اندر دھستی چلی جاتی ہے۔ ذہن بھی الجھی ہوئی سوچوں میں ایسے ہی دھستا ہے نا؟ یہ کیچڑ والی مثال صورتحال کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے۔ جب پہیہ کیچڑ میں گھومتا ہے تو وہ صرف رگڑ پیدا کرتا ہے، سفر تو طے نہیں کرتا۔ اسی کیچڑ سے نکالنے کے لیے مصنف نے 5 چیزوں کی نشاندہی کی ہے۔ اچھا، کتاب میں انہیں شاید دی 5 چینز یا 5 زنجیریں کہا گیا ہے جو انسان کو جکڑ کر رکھتی ہیں۔ بالکل، اور ان میں سب سے پہلی زنجیر کلٹرڈ مائنڈ ہے، یعنی ذہنی انتشار۔ جب ذہن میں غیر ضروری خیالات کا ڈھیر لگ جائے تو کوئی صاف سوچ ابھر ہی نہیں پاتی۔ صحیح، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذہن کا یہ بوجھ کہیں نہ کہیں جسم پر بھی منتقل ہوتا ہوگا، جو یقیناً دوسری زنجیر کی طرف اشارہ کرتا ہوگا جسے کتاب میں وونڈڈ باڈی کہا گیا ہے۔ جی، کیونکہ جسم اور دماغ کوئی 2 الگ الگ جزیرے تھوڑی ہیں۔ جب ذہن مسلسل ایک ہنگامی حالت میں رہتا ہے تو انسان جسمانی طور پر نڈھال ہو جاتا ہے، پٹھے کھینچے رہتے ہیں، نیند پوری نہیں ہوتی۔ مطلب ایک تھکا ہوا جسم کبھی بھی پرسکون دماغ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور پھر تیسری زنجیر اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے، جو ہے ٹاکسک سراؤنڈنگز یا زہریلا ماحول۔ اگر انسان کے آس پاس بہت انتشار یا گندگی ہے تو وہ سیدھا ذہن پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہاں، یہ نکتہ مجھے بہت اہم لگا۔ یعنی اگر کسی کی کام کرنے کی میز پر بے تحاشا کچرا پڑا ہو تو اس کا ذہن بھی اسی کچرے کی طرح الجھا ہوگا۔ ہمارا باہر کا ماحول ہمارے اندر کے ماحول کو بنا بھی رہا ہے اور بگاڑ بھی رہا ہے۔ سائنسی طور پر یہ ثابت شدہ ہے کہ بیرونی بے ترتیبی
تناؤ پیدا کرتی ہے۔ اچھا، چوتھی زنجیر کی طرف چلیں تو وہ ہیں آٹومیٹک ہیبٹس، یعنی خودکار عادات۔ یعنی وہ کام جو ہم سمجھے سوچے بغیر کرنے لگتے ہیں، جیسے فون سکرول کرنا۔ بالکل، جیسے ہی ذہنی دباؤ محسوس ہوتا ہے، کوئی ناخن چبانے لگتا ہے، کوئی موبائل سکرول کرنے لگتا ہے، وقتی طور پر یہ ڈوپامائن کا جھٹکا دیتی ہیں، لیکن طویل مدتی بنیادوں پر یہ اوور تھنکنگ کا چکر مزید مضبوط کر دیتی ہیں۔ اور آخری یعنی پانچویں زنجیر ٹاکسک ریلیشن شپس، یعنی زہریلے رشتے ہیں جو مسلسل ہماری توانائی چوس لیتے ہیں۔ ان پانچوں کو توڑے بغیر انسان اس کیچڑ سے باہر نہیں آ سکتا۔ صحیح بات ہے، لیکن یہاں ہمیں ایک چیز سمجھنی ہوگی کہ ان زنجیروں کے بارے میں صرف جان لینا کافی نہیں ہے۔ ہاں، یہ وضاحت بہت ضروری ہے۔ مطلب ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے کتاب پڑھ لی اور معجزہ ہو گیا۔ جب تک ہم شعوری طور پر مسلسل مشق نہیں کریں گے، ان زنجیروں کو کاٹنے کے لیے عملی قدم نہیں اٹھائیں گے، یہ علم محض ایک بوجھ ہی رہے گا نا۔ یہ ایک انتہائی تلخ لیکن سچی حقیقت ہے۔ عمل کے بغیر علم مزید الجھن کا باعث بنتا ہے، اور اسی لیے کتاب کے دوسرے چیپٹر میٹ یور اوپوننٹ میں دماغ کی خرابیوں کو ایک مدعا مقابل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ لیکن ایک منٹ رکیے، یہاں مجھے ایک منطقی الجھن ہو رہی ہے۔ ہم ہر وقت اوور تھنکنگ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، لیکن فکر کرنا یعنی وری یہ تو انسان کی بقا کے لیے ضروری ہے نا۔ اگر کوئی کل کے انٹرویو کی فکر ہی نہ کرے تو وہ تیاری کیسے کرے گا؟ دیکھیں، یہ سوال تو نفسیات کی بنیاد ہے۔ فکر اور اوور تھنکنگ کے درمیان ایک بہت باریک سی لکیر ہے۔ فکر ایک ذہنی اور تعمیری عمل ہے۔ جب انسان فکر کرتا ہے تو وہ حل ڈھونڈتا ہے۔ یعنی کل انٹرویو ہے، مجھے نوٹس دہرانے چاہیے، یہ فکر ہے جو مفید ہے۔ بالکل، لیکن اوور تھنکنگ ڈس آرڈر اس وقت شروع ہوتا ہے جب سوچ مسئلے کے حل کی طرف جانے کے بجائے بس گھومنا شروع کر دے۔ اگر میں فیل ہو گیا تو کیا ہوگا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ فکر اگر عمل میں نہ بدلے اور قابو سے باہر ہو جائے تو وہ بیماری بن جاتی ہے۔ تو کیا یہی چیز آگے چل کر اینگزائٹی میں تبدیل ہوتی ہے؟ جی، اینگزائٹی کا معاملہ تو فکر سے بھی ایک قدم آگے ہے۔ فکر ذہن تک محدود رہتی ہے، لیکن اینگزائٹی باقاعدہ جسمانی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہ محض مثبت سوچ کافی نہیں ہوتی، باقاعدہ مداخلت کی ضرورت پڑتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں ان 8 بڑی خرابیوں کی جنہیں کوگنیٹو ڈسٹورشنز کہا گیا ہے۔ مجھے یہ تصور بڑا دلچسپ لگا کہ ہمارا اپنا دماغ دراصل ہمیں دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ اینکیں ہیں جن سے ہم دنیا کو غلط رنگ میں دیکھتے ہیں۔ یہ 8 خرابیاں دراصل ہمارے دماغ کے پرانے شارٹ کٹس ہیں۔ ارتقائی عمل میں ہم نے سیکھے تھے، لیکن اب یہ ہمارے خلاف ہیں۔ پہلی خرابی، جسے فلٹرنگ کہتے ہیں، اس میں دماغ دن بھر کی تمام مثبت باتوں کو چھان کر پھینک دیتا ہے اور ایک منفی بات پکڑ لیتا ہے۔ مطلب یہ ایک ارتقائی بگ ہے؟ جنگل میں خطرہ یاد رکھنا ضروری تھا جان بچانے کے لیے، لیکن آج اگر دفتر میں 10 لوگوں نے تعریف کی اور ایک نے تنقید کی تو ہم پوری رات اسی ایک تنقید پر جاگتے رہتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور دوسری خرابی بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ ہے، یعنی ہر چیز کو یا تو مکمل پرفیکٹ دیکھنا یا پھر مکمل تباہ شدہ۔ ہاں، درمیانی راستہ تو دماغ تسلیم ہی نہیں کرتا۔ مطلب پرفیکشنزم کا جن سوار ہوتا ہے۔ اگر میں 100% کامیاب نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے میں مکمل ناکام ہوں۔ صحیح۔ اور تیسری خرابی ہے اوور جنرلائزیشن۔ اس میں انسان کسی ایک تنہا واقعے کو بنیاد بنا کر پوری زندگی کا فیصلہ سنا دیتا ہے۔ جیسے اگر کوئی ایک رشتے میں ناکام ہو گیا تو وہ سوچے گا میں تو کبھی رشتہ نبھا ہی نہیں سکتا، میں تو پیار کے قابل ہی نہیں۔ یعنی دماغ بنا ثبوت کے خود ہی منصف بن جاتا ہے، جو سیدھا ہمیں چوتھی خرابی کی طرف لے جاتا ہے، جمپنگ ٹو کنکلوژنز۔ ہم اکثر حقائق کے بغیر ہی کہانی گھڑ لیتے ہیں۔ اور یہ تو ہم روز کرتے ہیں نا۔ دوست کو میسج کیا، 2 گھنٹے جواب نہیں آیا تو سوچنے لگے وہ مجھ سے ناراض ہے، حالانکہ بیچارہ شاید سو رہا ہو۔ یہ نہیں سوچے گا کہ ٹائر بدلنا ہے، وہ سوچے گا اب میں دیر سے پہنچوں گی، باس نکال دے گا اور میں سڑک پر آ جاؤں گی۔ مطلب ذہن میں ایک تباکن فلم چل رہی ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ چھٹی خرابی ہے ایموشنل ریزننگ۔ انسان اپنے وقتی جذبات کو ہی حقیقت مان لیتا ہے۔ ہاں، یہ مجھے بہت عجیب اور خطرناک لگی۔ مطلب اگر مجھے جہاز میں بیٹھ کر ڈر لگ رہا ہے تو میں یہ مان لوں کہ جہاز یقیناً گرنے والا ہے۔ جذبات اور حقیقت میں تو بہت فرق ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن دماغ اس وقت اندھا ہو چکا ہوتا ہے۔ 7ویں خرابی ہے منیمائزیشن۔
اس میں انسان اپنی کامیابیوں اور اپنی قدر کو خود ہی کم کر دیتا ہے۔ مطلب کوئی تعریف کرے تو ہم کہتے ہیں ارے یہ تو کوئی بھی کر سکتا تھا، اس میں کیا خاص بات ہے؟ اور اسی سے جڑی ہے 8ویں اور آخری خرابی، ڈسکوالیفائنگ دا پازیٹیو۔ جس میں ہم مثبت باتوں کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو بس ایک اتفاق تھا۔ اگر امتحان میں اچھے نمبر آ گئے تو محنت تسلیم کرنے کے بجائے کہیں گے کہ چیک کرنے والے کی نظر نہیں پڑی ہوگی۔ یہ 8 خرابیاں ثابت کرتی ہیں کہ ہمیں اپنے ہر خیال پر اندھا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اور علاج کا آغاز ہی اس پہچان سے ہوتا ہے۔ اور ہاں، ایک اور اہم چیز جس کا ذکر کتاب کرتی ہے وہ ہے پروکریسٹینیشن، یعنی التوا کا شکار ہونا۔ ہاں، کام کو ٹالنا انسان کے اندر خاموشی سے تناؤ کا بارود بھرتا ہے جو ان تمام ذہنی خرابیوں کو ایندھن دیتا ہے۔ اچھا، اب ہم اس گفتگو کے سب سے پراسرار اور چونکا دینے والے چیپٹر کی طرف آتے ہیں، دی ڈینجرز بیہائنڈ اوور تھنکنگ۔ مجھے ایک بات واقعی ہضم نہیں ہو رہی۔ جی بتائیے۔ دیکھیں، خیالات کا تو کوئی مادی وجود، کوئی وزن نہیں ہوتا نا، تو ایک غیر مرئی سوچ جو حقیقت میں وجود ہی نہیں رکھتی، وہ انسان کے دماغ کی طبعی ساخت کو، یعنی ایک گوشت کے لوتھڑے کو کیسے سکیڑ سکتی ہے؟ یہ سوال نفسیات اور بیولوجی کی سب سے حیران کن دریافت ہے۔ جب انسان مسلسل اوور تھنکنگ کرتا ہے تو دماغ کے پاس یہ جانچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ خطرہ اصلی ہے یا خیالی۔ یعنی اگر مجھے نوکری جانے کا خوف ہے تو دماغ ویسا ہی ری ایکٹ کرے گا جیسے سامنے کوئی جنگلی شیر کھڑا ہو؟ 100% ایسا ہی ہے۔ اور اس خطرے سے نمٹنے کے لیے دماغ جسم میں ایک ہارمون ریلیز کرتا ہے جسے کورٹیسول کہتے ہیں۔ وہی فائٹ اور فلائٹ والا رسپانس۔ تو اگر یہ کیفیت مہینوں برقرار رہے تو یہ کورٹیسول جسم کے لیے زہر بن جاتا ہوگا نا؟ بالکل درست۔ اور کورٹیسول کا سب سے خطرناک حملہ ہمارے دماغ کے ایک بہت نازک حصے پر ہوتا ہے جسے لمبک سسٹم یا لمبک سسٹم کہتے ہیں۔ یہ ہمارے جذبات اور یادداشت کا کنٹرول روم ہے۔ اور میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اس کے 3 بنیادی حصے ہوتے ہیں۔ جی، پہلا ہے ہپوکیمپس۔ ہپوکیمپس یہ دماغ کی وہ ہارڈ ڈرائیو ہے جہاں یادیں محفوظ ہوتی ہیں۔ سائنسی تحقیق ثابت کرتی ہے کہ مسلسل سٹریس کی وجہ سے یہ حصہ باقاعدہ سکڑنے لگتا ہے۔ واو، مطلب خلیات مرنے لگتے ہیں۔ یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے کہ ایک خیال دماغ کا سائز چھوٹا کر رہا ہے۔ اسی لیے شدید دباؤ میں لوگ چیزیں بھولنے لگتے ہیں۔ بالکل، ان کی توجہ کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس سسٹم کا دوسرا حصہ ہے امیگڈالا۔ اسے آپ ایک اسموک ڈیٹیکٹر یا فائر الارم سمجھ لیں۔ تو جب ہپوکیمپس سکڑتا ہے تو یہ امیگڈالا اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے؟ جی، یہ ایک ایسے فائر الارم کی طرح بجنا شروع کر دیتا ہے جب باورچی خانے میں محض ڈبل روٹی سیکی جا رہی ہو اور کوئی آگ نہ لگی ہو۔ انسان بات بات پر غصہ کرتا ہے اور ہر بے ضرر چیز کو خطرہ سمجھنے لگتا ہے۔ اور پھر ہائپوتھیلیمس کا کیا کردار ہے اس پوری تباہی میں؟ وہ ایک پل ہے جو دماغ اور اعصابی نظام کو جوڑتا ہے۔ جسم کی بنیادی ضروریات جیسے بھوک، نیند، ان میں توازن رکھتا ہے۔ اوور تھنکنگ اس توازن کو مکمل بگاڑ دیتی ہے۔ ہاں، تبھی دباؤ میں یا تو بھوک اڑ جاتی ہے یا پھر ہم ضرورت سے زیادہ جنک فوڈ کھانے لگتے ہیں، نیند تباہ ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے، اور یہ عدم توازن انسان کو سنگین بیماریوں کی طرف دھکیز دیتا ہے۔ ان سائنسی حقائق کے بعد تو یہ صاف ظاہر ہے کہ اوور تھنکنگ صرف وقت کا ضیاع نہیں ہے بلکہ ایک خاموش قاتل ہے۔ تو سب سے اہم سوال، کیا اس کا کوئی علاج ہے؟ کتاب ہمیں کیا عملی ٹولز دیتی ہے؟ کتاب کچھ پراسر حکمت عملیہ دیتی ہے۔ پہلا حل ہے بڑی تصویر دیکھنا، یعنی سی دی بگر پکچر۔ جب بھی کوئی خوف حاوی ہو تو خود سے پوچھیں، کیا یہ مسئلہ آج سے 5 سال بعد بھی میری زندگی میں اہمیت رکھے گا؟ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 90% معاملات میں جواب نہیں ہوتا ہے۔ یہ چھوٹا سا سوال دماغ کو فوراً زوم آؤٹ کر دیتا ہے اور کورٹیسول لیول گر جاتا ہے۔ دوسرا حل ہے غیر یقینی صورتحال کو قبول کرنا یا ایمبریس انسرٹنٹی۔ ہم مستقبل کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں نا، یہی کنٹرول کی خواہش تو اوور تھنکنگ کی جڑ ہے۔ یہ مان لینا کہ ہر چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ایک عجیب سی آزادی دیتا ہے۔ بالکل۔ تیسری ٹیکنیک ہے بغیر الجھے آبزرو کرنا۔ ہم اکثر منفی سوچوں سے لڑتے ہیں، انہیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جس سوچ سے آپ لڑیں گے وہ اور مضبوط ہوگی۔ تو پھر کیا کریں؟ اپنے خیالات کو ایسے دیکھیں جیسے آپ سڑک کنارے بیٹھے ہیں اور ٹریفک گزر رہی ہے۔ کوئی گاڑی اچھی ہے، کوئی بری ہے۔ آپ کو ہر گاڑی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، بس محسوس کریں
اور گزر جانے دیں۔ واہ، اس کیفیت کو تو مائنڈ فلنس کہتے ہیں نا، جہاں ہم خود کو اپنی سوچ سے الگ کر لیتے ہیں۔ اور کوئی اور تکنیک ہے جو دباؤ کے وقت فوراً کام آئے؟ جی، چوتھی ٹیکنیک، دباؤ کے وقت کسی ایک چھوٹی چیز پر توجہ دیں جو آپ کے کنٹرول میں ہو۔ جیسے کہ؟ جیسے جب دماغ بے بس ہو کر پینک کرے تو اپنا کمرہ صاف کر لیں، الماری ترتیب دیں یا بس گہری سانسیں لیں۔ اس سے دماغ کو پیغام ملتا ہے کہ میرے پاس ابھی بھی کچھ چیزوں کا کنٹرول ہے۔ یعنی وہ کیچڑ میں پھنسی گاڑی کے پہیے کے نیچے ایک لکڑی رکھنے کے مترادف ہے جو گرفت دے دے۔ آج کی اس تمام گفتگو، نفسیاتی الجھنوں اور لمبک سسٹم کی ان حقیقتوں کے بعد میں ایک لمحے کے لیے رک کر اس کے ایک تاریک پہلو پر غور کرنا چاہتی ہوں۔ جی، وہ کیا؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر مسلسل اوور تھنکنگ سے ہمارا لمبک سسٹم سکڑ رہا ہے، ڈی این اے تک متاثر ہو سکتا ہے، تو کیا ہم انجانے میں ایک ایسا معاشرہ نہیں بنا رہے جہاں ہم اپنی آنے والی نسلوں کو وراثت میں صرف جائیداد نہیں بلکہ ایک تباہ شدہ اعصابی نظام اور انگزائٹی منتقل کر رہے ہیں؟ یہ واقعی ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والی سوچ ہے، اور ہمیں اپنے ذہن کی اس جنگ کو بہت سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ آج کا سفر یہاں ختم نہیں ہوتا۔ اگلے حصے پارٹ 2 میں ہم یہ جانیں گے کہ اوور تھنکنگ کس طرح سوشل انگزائٹی اور ٹیکنالوجی ایڈکشن کی شکل اختیار کرتی ہے، اور ہم دا بیٹل فار دا کیور میں اس کا علاج کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ عام طور پر جب ہم کسی جسمانی بیماری کی بات کرتے ہیں تو وہاں ایک خاص قسم کی صراحت ہوتی ہے۔ بالکل، کسی انجینئرنگ کے مسئلے کی طرح۔ مطلب اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ایکس رے کی تصویر میں وہ سفید اور ٹیڑھی لکیر صاف نظر آ جاتی ہے، اور ڈاکٹر بس اس کی طرف اشارہ کر کے بتا دیتا ہے کہ مسئلہ یہاں ہے۔ جی بالکل، اور اس تشخیص کے بعد کیا کرنا ہے وہ طریقہ بھی انتہائی واضح ہوتا ہے۔ ہڈی کو سیدھا کریں، پلسٹر چڑھائیں اور بس وقت کے ساتھ وہ جڑ جائے گی۔ لیکن جب ہم انسانی ذہن اور اس کی پیچیدہ نفسیات میں قدم رکھتے ہیں تو اچانک وہ ایکس رے مشین کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ ایسا ہی ہے، ذہن کے اندر جو کشمکش چل رہی ہوتی ہے، جو خوف ہوتا ہے، اس کی کوئی ایسی واضح تصویر نہیں لی جا سکتی جسے دیکھ کر کہا جا سکے کہ دیکھیں مسئلہ بالکل اس مقام پر ہے۔ اور یہی وہ دھندلا پن ہے جسے ہم اپنے ان تفصیلی جائزوں میں صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح کہا۔ اور آج کی گفتگو بھی اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ جی، تو ہم نے ایرک رابرٹسن کی مشہور کتاب کنٹرول یور مائنڈ اینڈ ماسٹر یور فیلنگز کے پہلے حصے میں یہ سمجھا تھا کہ کس طرح اوور تھنکنگ ذہن کو غلام بنا لیتی ہے۔ آج ہم اس ماسٹر ورک کے پارٹ 2 کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہم خاص طور پر چیپٹر 4 جس کا عنوان ہے فرام اوور تھنکنگ ٹو سوشل انگزائٹی اور چیپٹر 5 یعنی دا بیٹل فار دا کیور پر تفصیلی بات کریں گے۔ یہ دونوں ابواب میرے خیال میں کتاب کے سب سے زیادہ اہم حصے ہیں، کیونکہ یہ صرف مسئلے کو نہیں بتاتے بلکہ اس کے حیاتیاتی اثرات کو بھی کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ اس کی شروعات اس بنیادی اصول کو سمجھنے سے ہوتی ہے کہ کیسے ایک عام سی فکر یا پریشانی بے چینی کے باقاعدہ امراض میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ جسے ہم اینگزائٹی کہتے ہیں۔ بالکل، بے چینی اینگزائٹی دراصل گھبراہٹ کا وہ احساس ہے جسے ہمارا دماغ اکثر خطرے کے رد عمل کے طور پر غلط سمجھ لیتا ہے۔ جب انسان مسلسل حد سے زیادہ سوچتا ہے تو دماغ کا وہ حصہ جو جذبات کو کنٹرول کرتا ہے یعنی لمبک سسٹم، وہ مسلسل دباؤ کا شکار رہتا ہے۔ مطلب ہم اسے ایک ایسے خراب فائر الارم کی طرح سمجھ سکتے ہیں جو گھر میں محض ٹوسٹ بننے کے دھوئیں پر ہی پوری طاقت سے بجنا شروع کر دیتا ہے۔ خطرہ حقیقی نہیں ہے، لیکن دماغ نے ایک عام سی سماجی محفل کو زندگی اور موت کا مسئلہ بنا دیا ہے۔ یہ فائر الارم والی مثال اعصابی سطح پر بالکل درست بیٹھتی ہے۔ جب دماغ کا فائر الارم یعنی ایمگڈالا خراب ہو جاتا ہے تو وہ مسلسل جھوٹے خطرے کے سگنل بھیجتا ہے۔ اس کے نتیجے میں GAD یعنی جنرلائزڈ اینگزائٹی ڈس آرڈر اور PTSD جیسے مسائل جنم لیتے ہیں۔ لیکن ان سب میں جو مسئلہ سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے وہ ہے سوشل اینگزائٹی ڈس آرڈر، جسے ہم SAD بھی کہتے ہیں۔ سوشل انگزائٹی ڈس آرڈر، یہ اصطلاح سن کر اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ محض لوگوں سے ملنے میں تھوڑی شرم محسوس کرنے کا نام ہے، لیکن کتاب اس کے جو جسمانی اثرات بتاتی ہے وہ حیران کن ہے۔ یہ صرف شرمیلا پن تو نہیں ہو سکتا ہے نا؟
نہیں نہیں، یہ ہرگز کوئی عام شرمیلا پن نہیں ہے۔ شرمیلا پن تو انسان کی شخصیت کا ایک پہلو ہو سکتا ہے، لیکن سوشل انگزائٹی میں مبتلا افراد کسی بھی سماجی حالت کو اپنی بقا کے لیے ایک شدید خطرہ سمجھنے لگتے ہیں۔ جب کوئی اس حالت میں ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں تناؤ کا ہارمون کورٹیسول خطرناک حد تک بڑھ جاتا ہے۔ اور اس کے جسمانی اثرات بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل، واضح جسمانی علامات ہوتی ہیں۔ دل کی دھڑکن کا اچانک تیز ہو جانا، پٹھوں میں کھچاؤ، چکر آنا، ہاضمے کے شدید مسائل اور سانس لینے میں دشواری۔ دماغ جسم کو فائٹ اور فلائٹ یعنی لڑنے یا بھاگنے کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے، جبکہ سامنے کوئی جنگلی جانور نہیں بلکہ محض چند عام انسان کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں چیپٹر 4 میں ایک زبردست مثال دی گئی ہے جو اس بات کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ فرض کریں کہ کسی شخص کو شام کو دوستوں کے ساتھ ایک محفل میں جانا ہے۔ اب وہ ابھی گھر سے نکلا بھی نہیں ہے، لیکن ذہن میں متوقع مکالموں کے بارے میں سوچ سوچ کر ہی اس کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے۔ بالکل، کیونکہ دماغ نے پہلے ہی اسے شرمندگی یا تنقید کے خوف سے اس قدر ڈرا دیا ہے کہ وہ شخص آخر کار اس تقریب میں جانے کا ارادہ ہی منسوخ کر دیتا ہے۔ اور اس مسلسل خوف اور گھر میں قید ہو جانے کا سب سے خطرناک پہلو وہ ہے جو ہمارے دماغی ساخت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ساخت کے ساتھ؟ میرا مطلب ہے کہ کیا یہ سوچنے کا عمل دماغی ساخت کو بھی بدل دیتا ہے؟ جی، کتاب اس بات پر گہری روشنی ڈالتی ہے کہ مسلسل ذہنی تناؤ اور کورٹیزول ہارمون کی اس زیادتی کی وجہ سے دماغ کا وہ حصہ جسے ہپوکیمپس کہتے ہیں، جو ہماری یادداشت کو کنٹرول کرتا ہے، وہ جسمانی طور پر سکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ ذرا ایک منٹ رکیں، کیا واقعی ہمارا دماغ جسمانی طور پر سکڑ جاتا ہے؟ یہ تو انتہائی خوفناک بات ہے کہ ہمارے محض سوچنے کا عمل ایک کیمیائی رد عمل پیدا کر رہا ہے جو ہپوکیمپس کے ہجوم کو کم کر رہا ہے۔ یہ میکانزم کام کیسے کرتا ہے؟ اس کی سائنسی وجہ بہت حیران کن ہے۔ ہپوکیمپس دماغ کا وہ حصہ ہے جہاں نئے نیورونز یا خلیے بنتے رہتے ہیں، لیکن کورٹیزول کی زیادہ مقدار دماغ کے لیے نیوروٹاکسک یعنی زہریلی ثابت ہوتی ہے۔ یہ نئے خلیوں کی پیدائش کو تو روکتی ہی ہے، ساتھ ہی موجودہ خلیوں کے رابطوں کو بھی کمزور کر دیتی ہے۔ یعنی وہ سکڑ جاتا ہے اور انسان مزید بے چینی کے چکر میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ تو اگر دماغ اس قدر خطرے کی حالت میں ہے اور محفلوں میں جانا عذاب لگ رہا ہے تو انسان اس جھوٹے خطرے سے بچنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ ظاہر ہے وہ ڈیجیٹل سکرینز کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے، اور یہیں سے ہم ایک اور گہرے جال میں پھنس جاتے ہیں جسے سوشل میڈیا ایڈکشن کہا جاتا ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے نا کہ جو ٹیکنالوجی ہمیں ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے بنائی گئی تھی وہ دراصل ہمارے چہرے کے تاثرات، آواز کے اتار چڑھاؤ اور دیگر نان وربل اشاروں کو ختم کر کے ہمیں حقیقی رابطوں سے مزید خوفزدہ کر رہی ہے۔ جدید دور کا یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ انسان ارتقائی طور پر دوسروں کے چہروں اور جسمانی حرکات کو پڑھنے کا عادی ہے۔ جب ہم ڈیجیٹل دنیا میں محض ٹیکسٹ میسیجز تک محدود ہو جاتے ہیں تو دماغ ان غیر لفظی اشاروں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس سے ابہام پیدا ہوتا ہے اور دماغ ہر میسج کا سب سے منفی مطلب نکالنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے حقیقی زندگی کے رشتوں میں دراڑیں پڑتی ہیں اور سماجی تنہائی بڑھتی ہیں۔ اور پھر اس ڈیجیٹل دنیا کا ایک اور خطرناک پہلو وہ موازنہ یا کمپیریزن ہے۔ سوشل میڈیا پر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں تو ہر انسان اپنی زندگی کے بہترین اور ایڈٹ کیے ہوئے لمحات پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اینگزائٹی کا شکار کوئی انسان ان چمکتی دمکتی زندگیوں سے اپنا موازنہ کرتا ہے تو حسد، ناامیدی اور احساس کمتری اس کے دماغ کو مزید جکڑ لیتا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ پیچیدہ بات ٹیکنالوجی کے ساتھ ہمارا جنونی رشتہ ہے۔ ہاں، وہ لت اتنی شدید ہوتی ہے کہ اگر وائی فائی بند ہو جائے تو باقاعدہ بے چینی کے دورے پڑتے ہیں۔ کتاب میں ایک انتہائی دلچسپ تصور پیش کیا گیا ہے، فینٹم وائبریشن۔ جی، فینٹم وائبریشن، یہ تو اب بہت عام ہو گیا ہے۔ مطلب ہمیں اکثر محسوس ہوتا ہے کہ جیب میں رکھا فون وائبریٹ کر رہا ہے، ہم فوراً فون نکالتے ہیں اور وہاں کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا، فون بالکل خاموش ہوتا ہے۔ ہمارا دماغ ایک ایسے سگنل کو کیسے محسوس کر لیتا ہے جس کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں؟ دیکھیں، یہ کوئی معمولی وہم نہیں ہے، یہ ہمارے نروس سسٹم کے ہائی الرٹ ہونے کی علامت ہے۔ ہمارا دماغ ڈوپامائن کی تلاش میں ٹیکنالوجی سے اس قدر جڑ چکا ہے کہ وہ ہر وقت ایک نوٹیفیکیشن کے انتظار میں رہتا ہے۔ اس مسلسل چوکنا رہنے کی وجہ سے اعصابی نظام کپڑے کی رگڑ کو بھی فون کی وائبریشن سمجھ لیتا ہے۔
یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دماغ ڈیجیٹل دنیا سے جڑے رہنے کے لیے بے چین ہے، اور یہی بے چینی انسان کو حقیقی دنیا میں مفلوج کر دیتی ہے۔ تو اگر ہمارا دماغ ہمیں اس طرح دھوکہ دے رہا ہے تو کیا ہم اسی دھندلی تصویر میں پھنسے رہیں گے؟ یہاں سے ہم چیپٹر 5 دا بیٹل فار دا کیور کی طرف بڑھتے ہیں۔ بالکل، کیونکہ اس باب میں ان گہری زنجیروں کو توڑنے کے عملی طریقوں پر زور دیا گیا ہے۔ اس میں ایک بہت اہم اصطلاح استعمال ہوئی ہے، انالیسس پیرالسس، یعنی تجزیاتی فالج۔ یہ تجزیاتی فالج کیا بلا ہے اور یہ کیسے ہمیں مفلوج کرتی ہے؟ یہ دراصل حد سے زیادہ سوچنے کی وہ انتہا ہے جہاں انسان فیصلہ کرنے کی صلاحیت مکمل طور پر کھو بیٹھتا ہے۔ جب دماغ کو کسی چھوٹے سے فیصلے کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اس کے اتنے منفی پہلو اور ناکامی کے اتنے تصورات کھڑے کر لیتا ہے کہ کوئی بھی قدم اٹھانا ناممکن لگنے لگتا ہے۔ ذہن وہیں جم جاتا ہے، بالکل ایک فالج زدہ مریض کی طرح۔ اور اس فالج کو دور کرنے کے لیے مصنف نے ایک حیرت انگیز طریقہ تجویز کیا ہے، ایک فزیکل نوٹ پیڈ یعنی جسمانی نوٹ پیڈ کا استعمال۔ یہ تجویز واقعی رک کر سوچنے پر مجبور کرتی ہے، کیونکہ آج کل تو ہر مسئلے کے لیے ایک موبائل ایپ موجود ہے۔ بالکل، لیکن ٹیکنالوجی کی لت کو توڑنے کے لیے ایپ کے بجائے خاص طور پر کاغذ پر لکھنا دراصل دماغ کو ڈیجیٹل دنیا سے منقطع کر کے حقیقت میں واپس لانے کا ایک زبردست طریقہ ہے۔ لیکن کاغذ اور قلم آخر دماغ کے ساتھ ایسا کیا کرتے ہیں جو کوئی اسکرین نہیں کر سکتی؟ دیکھیں، جب کاغذ پر قلم سے کچھ لکھا جاتا ہے تو اس عمل میں جسمانی حرکات شامل ہوتی ہیں جو دماغ کو اپنی رفتار دھیمی کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ ٹائپ کرنے کی رفتار تیز ہوتی ہے، لیکن لکھنے کے لیے آپ کو ہر لفظ پر دھیان دینا پڑتا ہے۔ یہ عمل دماغ کے اس حصے کو فعال کرتا ہے جو منطق اور تجزیے کا ذمہ دار ہے۔ یعنی جب کوئی اپنے خیالات، احساسات اور بے چینی سے جڑے حالات کو صفحے پر اتارتا ہے تو وہ اپنے خوف کو ایک ٹھوس شکل میں سامنے رکھ رہا ہوتا ہے۔ اب وہ خوف کوئی غیر مرئی افریط نہیں رہتا، بلکہ محض سیاہی اور کاغذ بن جاتا ہے۔ بالکل صحیح، اور کتاب یہ بھی واضح کرتی ہے کہ اس عمل کے دوران اپنے جسمانی اثرات کو ضرور پہچانیں۔ پینک اٹیکس، سر درد، معدے کے مسائل، یہ سب جسم کی پکار ہیں کہ ذہن پر بوجھ برداشت سے باہر ہو چکا ہے۔ یہ بات بہت گہری ہے کہ خوف کو ایک ٹھوس شکل میں سامنے دیکھنا اسے کمزور کر دیتا ہے۔ لیکن مسائل کو لکھ لینے کے بعد کیا؟ ان کو عملی طور پر حل کرنے اور دماغ کو موجودہ لمحے میں لانے کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ تجزیاتی فالج میں انسان زیادہ تر مستقبل کے خوف میں ہوتا ہے۔ اور اسی جگہ مائنڈ فلنس یعنی ذہن سازی کا تصور سامنے آتا ہے۔ مائنڈ فلنس کا مطلب جنگل میں جا کے مراقبہ کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کے دباؤ کے باوجود اپنی تمام تر توجہ مکمل طور پر حال یعنی پریزنٹ پر مرکوز کرنے کی ایک مشق ہے۔ کیونکہ اینگزائٹی ہمیشہ مستقبل کے خوف سے جڑی ہوتی ہے، جیسے لوگ میرا مذاق اڑائیں گے یا میں ناکام ہو جاؤں گا۔ جی، تو جب ہم اپنی توجہ کھینچ کر موجودہ لمحے کی طرف لاتے ہیں اور دماغ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اس لمحے میں بالکل محفوظ ہوں، تو مستقبل کا خوف خود بخود کمزور پڑنے لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دماغ کے کوگنیٹو لوپس کو دوبارہ ترتیب دینے کے لیے پازیٹیو افرمیشنز کی مشق بھی کروائی جاتی ہے۔ اور اس تجزیاتی فالج کو شکست دینے کے لیے ریپڈ ڈیسیژنز یعنی تیز فیصلے کرنے کی عادت اپنانے کا بھی ذکر ہے۔ اگر میں اس کی تشبیہ دوں تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے پٹھوں کے اکڑ جانے پر درد کے باوجود تھوڑی سی حرکت کرنا تاکہ وہ مسل کریمپ یا جموٹ ٹوٹ سکے۔ یہ تشبیہ اعصابی بنیاد پر بالکل ٹھوس ہے۔ جب فالج ہوتا ہے تو دماغ کا فیصلہ کرنے والا حصہ پری فرنٹل کارٹیکس خوف کے مارے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب ہم دباؤ کے باوجود ایک تیز فیصلہ کرتے ہیں تو ہم خون کی گردش کو دوبارہ منطقی حصے کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی جسمانی ورزش کی بھی تلقین کی گئی ہے تاکہ جسم سے کورٹیسول کو فلش آؤٹ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ جرنلنگ اور ایک وقت میں ایک کام یعنی سنگل ٹاسکنگ پر توجہ دینے کی بات ہے۔ آج کل ملٹی ٹاسکنگ کو بہت فخر سے پیش کیا جاتا ہے، لیکن دماغ کے لیے وہ نقصان دہ ہے۔ بالکل، ملٹی ٹاسکنگ اعصابی لحاظ سے دماغ کو اوور سٹیمیولیٹ کر کے بے چینی میں اضافہ کرتی ہے۔ ہمیں ذہنی سکون کے لیے شیڈیول میں لازمی وقفے شامل کرنے چاہیے۔ یہ سب طریقے تو انفرادی سطح پر کام کرتے ہیں، لیکن جب بات واپس سماجی بے چینی کی آتی ہے تو انسان کو محفلوں کا سامنا تو کرنا ہی پڑے گا۔ اس کے لیے کتاب ایکسپوژر تھیراپی کی بات کرتی ہے، یعنی بدتدریج سماجی تقریبات کا سامنا کرنا،
اس کی کوئی عملی مثال؟ ایکسپوجر تھراپی کا بنیادی مقصد ایمگڈالا کو یہ سکھانا ہے کہ جسے وہ خطرہ سمجھ رہا ہے وہ خطرہ ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو کافی شاپ جا کر کافی آرڈر کرنے میں بے چینی ہوتی ہے تو وہ اچانک کسی بڑی محفل میں نہیں جائے گا۔ پہلے قدم کے طور پر وہ شخص محض کافی شاپ کے دروازے تک جائے گا اور واپس آ جائے گا۔ دماغ تھوڑا گھبرائے گا لیکن دیکھے گا کہ کوئی نقصان نہیں ہوا۔ بالکل، اگلے دن وہ شخص اندر جا کر مینیو دیکھے گا، اس سے اگلے دن وہ کاؤنٹر پر جا کر آرڈر دے گا۔ ہر قدم پر دماغ کا الارم بجے گا، لیکن جب کچھ برا نہیں ہوگا تو دماغ کی عادت پڑ جائے گی اور وہ سمجھ جائے گا کہ یہ بقا کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ قدم بقدم اپنے خوف کا سامنا کرنا واقعی حوصلہ افزا ہے، لیکن ہم یہ نظر انداز نہیں کر سکتے کہ بعض اوقات خطرہ واقعی بیرونی ہوتا ہے۔ مسئلہ صرف ہمارے ذہن کی پیداوار نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے ارد گرد موجود لوگ ہوتے ہیں۔ زہریلے افراد کی موجودگی ذہنی صحت کو کیسے تباہ کرتی ہے؟ یہ پہلو حد درجہ اہم ہے۔ جب کوئی انسان پہلے ہی اوور تھنکنگ سے لڑ رہا ہو تو زہریلے افراد اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کتاب ان کی پہچان بتاتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نرگسیت یا نارسسزم کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کی دنیا اپنی ذات کے گرد گھومتی ہے، ڈرامہ پیدا کرتے ہیں اور کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگ ایک دباؤ کے شکار ذہن کی تمام توانائی نچوڑ لیتے ہیں۔ اس لیے اپنی ذہنی صحت کو بچانے کے لیے ایسے افراد سے دور رہنا اور باؤنڈریز یا حدود مقرر کرنا کوئی خود غرضی نہیں، ایک بنیادی ضرورت ہے۔ بالکل، اپنے دفاع کے لیے یہ حدود قائم کرنا علاج کا ہی ایک حصہ ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس تفصیلی گفتگو کو ایک لڑی میں پروئیں تو ہم نے یہ سمجھا کہ کس طرح دماغ عام پریشانی کو سوشل اینگزائٹی ڈس آرڈر جیسے افریط میں بدلتا ہے اور کورٹیسول کیسے ہپوکیمپس کو سکڑنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم نے ڈیجیٹل جال، سوشل میڈیا کے موازنے اور فینٹم وائبریشن کو بے نقاب کیا۔ اور سب سے اہم یہ کہ ہم نے ان سے لڑنے کے لیے جسمانی نوٹ پیڈ، مائنڈ فلنس، تیز فیصلوں اور ایکسپوجر تھراپی جیسے عملی ہتھیاروں کو سمجھا۔ یہ تمام حکمت عملیاں اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم بے بس نہیں ہیں، بلکہ شعوری کوشش اس عمل کو واپس پلٹنے کی طاقت رکھتی ہے۔ بالکل، اس حصے میں ہم نے سماجی جال اور بنیادی دفاعی طریقوں کو تو سمجھ لیا، لیکن دماغ، جسم اور قریبی ماحول کے اندر موجود ان گہری ساختی زنجیروں کو مزید کیسے توڑا جائے۔ آنے والے پارٹ 3 میں ہم 3 بڑی زنجیروں کو توڑیں گے: ایک الجھا ہوا ذہن، ایک دباؤ کا شکار جسم اور خطرناک ماحول۔ ذہنی سکون کے لیے منیملسٹ مائنڈ سیٹ کو سمجھنے کے لیے ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ مجھے بھی اس اگلے حصے کا بے صبری سے انتظار رہے گا، جہاں ہم ان تمام چیزوں کو ملا کر ایک پرسکون زندگی کی بنیاد رکھیں گے۔ اور فکر انگیز سوال چھوڑنا چاہتا ہوں جس پر تنہائی میں ضرور غور کیا جانا چاہیے۔ اگر حد سے زیادہ سوچنا ہمارے ہپو کیمپس کو سکڑ کر جسمانی طور پر نقصان پہنچا سکتا ہے، تو کیا دانستہ طور پر خاموشی، مائنڈ فلنس اور سکون کی مشق کرنا ہمارے دماغ کو دوبارہ تعمیر کر سکتا ہے؟ کیا واقعی اپنے خیالات کی طاقت سے دماغی خلیوں کو دوبارہ زندہ کر کے ایک پرسکون زندگی کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً سوچ کے نئے دروازے کھولتا ہے۔ کیا کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ارد گرد بکھری ہوئی چیزیں دراصل جسم اور ذہن پر ایک بوجھل پن پیدا کر رہی ہیں؟ یعنی ہم اکثر کسی کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور بنا کسی واضح وجہ کے تھکاوٹ یا گھٹن محسوس کرنے لگتے ہیں۔ جی بالکل، ایسا ہی ہوتا ہے۔ جس طرح ذہن کی الجھن جسم میں تھکاوٹ اور کھچاؤ بن کر سامنے آتی ہے، تو کیا ہمارا کمرہ یا دفتر دراصل ہماری ذہنی حالت کا آئینہ نہیں؟ صحیح بات ہے، یہ بالکل ایک آئینے کی طرح کام کرتا ہے جو ہمارے اندر کی بے چینی کو باہر دکھاتا ہے۔ پچھلے حصوں کی گفتگو میں ہم نے ذہن کے اندر چلنے والی اوور تھنکنگ کی عادت اور اس کے نقصانات پر گہری بات کی تھی، لیکن اب ہم اس ذہنی پریشانی کے جسمانی اور ماحولیاتی حقائق کی طرف بڑھ رہے ہیں، جو کہ میرے خیال میں ایک بہت ہی اہم موڑ ہے ہمارے اس سفر کا۔ بالکل، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہماری اندرونی الجھنیں کس طرح ہمارے بیرونی دنیا کو متاثر کرتی ہیں۔ واضح طور پر بتاتی چلوں کہ یہ اس تحقیقی سفر کا پارٹ 3 ہے، جس کا مقصد داخلی اور خارجی زنجیروں کو توڑنا ہے۔ آج ہم جن ابواب پر گفتگو کریں گے وہ ہیں چیپٹر 6
ब्रेक द फर्स्ट चेन, अ क्लटर्ड माइंड। फिर हम बढ़ेंगे चैप्टर 7, ब्रेक द सेकंड चेन, अ स्ट्रेस्ड माइंड इज अ स्ट्रेस्ड बॉडी की जानिब। और आखिर में चैप्टर 8, ब्रेक द थर्ड चेन, हैज़र्डस सराउंडिंग्स। तो चलिए इस गहरे सफ़र का आगाज़ करते हैं। इस पहली जंजीर यानी जहन के बिखराव से बात शुरू करते हैं। जहन का बिखराव या क्लटर्ड माइंड आखिर इतना भारी बोझ क्यों बन जाता है? हाँ, मेरी भी यही सोच थी कि ये सिर्फ भटकते हुए ख्यालात तो नहीं लगते, इनके पीछे ज़रूर कुछ और है। असल में ये महज चंद बेतरतीब ख्यालात नहीं है। जब हम बिखरे हुए जहन की बात करते हैं तो ये एक मुसलसल और ना ख़त्म होने वाली परेशानी और नींद की खराबी का सबब बनता है। इन ख्यालात का बोझ इतना ज़्यादा होता है कि इंसान का दिमाग हमेशा एक ऐसी हालत में रहता है जैसे वो किसी चीज़ का दिफा कर रहा हो। ओह अच्छा, यानी हर वक्त एक अलर्ट स्टेट में रहना, उसमें तो इंसान थक ही जाएगा। जी बिल्कुल, हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है जहन को। और इस तहकीक में एक बहुत दिलचस्प पहलू सामने आता है कि इस बिखराव की बुनियाद अक्सर हमारे बचपन के तजर्बात और वहाँ से जुड़ी मनफी सोच में होती है। वेट, वाकई ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि बचपन की परेशानियां तो आमतौर पर बहुत छोटी होती है ना। यानी जैसे स्कूल में किसी टेस्ट में फेल होने का डर या किसी दोस्त से झगड़ा हो जाना। हाँ, बज़ाहिर छोटी लगती हैं, लेकिन यही छोटी फिक्रमंदियां वक्त के साथ बढ़कर नौजवानी और बालगपन की भारी परेशानियों में तब्दील हो जाती हैं। जैसे मुस्तकबिल का खौफ या करियर के फैसलों की घबराहट वगैरह। लेकिन ऐसा होता क्यों है? एक छोटा सा डर इतनी बड़ी शक्ल कैसे इख्तियार कर लेता है? इसकी वजह इंसानी जहन का इर्तिका और न्यूरोप्लास्टिसिटी है। देखें, बचपन में इंसानी जहन एक स्पंज की तरह होता है जो ढलने के अमल से गुजर रहा होता है। अगर बचपन में किसी बच्चे को बार बार ये एहसास दिलाया जाए कि उसकी कारकर्दगी काफ़ी नहीं है या वो लगातार खौफ के माहौल में पले, तो वो डर उसके अंदर बैठ जाता है उम्र भर के लिए। बिल्कुल, वो फिक्र महज उस वक्त के टेस्ट या उस वक्ती झगड़े तक महदूद नहीं रहती। वो दरअसल दिमाग में एक पुख्ता रास्ता बना लेती है, एक जहनी सांचा यानी एक मेंटल फ्रेमवर्क बन जाता है नेगेटिविटी का। अच्छा, तो पुख्तगी की उम्र तक पहुंचते पहुंचते मसला टेस्ट से हटकर नौकरी या माली हालात पर चला जाता है, लेकिन डर का वो सांचा वही रहता है। सही पकड़ा आपने। इसलिए इंसान मुसलसल मुस्तकबिल के बारे में सोचता रहता है, जिससे एक दायमी एंग्जाइटी या परेशानी पैदा होती है। अगर इसे आसान अल्फाज में समझा जाए तो ऐसे लगता है जैसे जहन एक ऐसी पुरानी अलमारी है जिसमें सालों का कबाड़ भरा हो। बचपन के पुराने खौफ, नौजवानी की नाकामियां, मुस्तकबिल के अंदेशे सब इस अलमारी में ठुसे हुए हैं। बहुत उम्दा मिसाल है ये अलमारी वाली। और इसी कबाड़ की वजह से हम नए और पुरसुकून ख्यालात नहीं सोच पाते, क्योंकि वहाँ जगह ही नहीं होती। फिर इस किताब में इस अलमारी की सफाई के लिए माइंडफुलनेस या हाल में जीने को एक आखिरी हथियार के तौर पर पेश किया गया है। लेकिन यहाँ एक आम उलझन पैदा होती है जो मेरे जहन में भी आ रही थी। जी पूछें, क्या उलझन है? क्या माइंडफुलनेस का मतलब ये है कि हम परेशानियों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं? मतलब अगर बैंक में पैसे नहीं हैं तो आंखें बंद करके सांस लेने से पैसे तो नहीं आ जाएंगे ना? क्या ये हकीकत से भागने की कोई नई तरकीब है? ये बहुत मुफीद सवाल है और अक्सर लोग इस हवाले से गलतफहमी का शिकार होते हैं। देखें, माइंडफुलनेस का मतलब परेशानियों को नज़रअंदाज करना या उन पर मिट्टी डालना हरगिज नहीं है। दरअसल ये इसका बिल्कुल उलट है। अच्छा, उलट कैसे है? नज़रअंदाज नहीं करना तो क्या करना है? ये बिना किसी जज्बाती रद्द-ए-अमल के हकीकत का सामना करने का नाम है। जब लोग किसी हकीकत से डरते हैं तो दिमाग पैनिक में चला जाता है और मंतिकी सोच खत्म हो जाती है। माइंडफुलनेस सिखाता है कि मसले को देखा जाए, लेकिन उसके खौफ में बह ना जाया जाए। सही। तो इस मकसद के लिए कौन से अमली इक़दामात पर तफसील दी गई है इस किताब में? इसके 4 अमली इक़दामात हैं। पहला कदम यह है कि मुराक़बा या मेडिटेशन के लिए दिन में एक पुरसुकून वक्त निकाला जाए। ये वक्त ज़हन को रीसेट करने के लिए होता है, बिल्कुल जैसे हम थक कर कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। और इसके बाद का कदम अपनी सांस पर तवज्जो मरकूज करना बताया गया है, क्योंकि सांस वो वाहिद चीज़ है जो हमेशा हाल में होती है। गुजरी हुई सांस वापस नहीं आती और मुस्तकबिल की सांस अभी ली नहीं जा सकती। बिल्कुल ठीक कहा।
سانس آپ کو ڈائریکٹلی پریزنٹ مومنٹ میں لے آتی ہے۔ اور جو تیسرا قدم ہے وہ ہے خیالات کو اچھا یا برا کہے بنا صرف ان کا مشاہدہ کرنا، یعنی انہیں نان ججمنٹل ہو کر دیکھنا۔ ہاں، یہ تیسرا قدم مجھے سب سے زیادہ مشکل اور تھوڑا غیر حقیقی لگتا ہے۔ مطلب اگر کوئی خیال آ رہا ہے کہ میں زندگی میں بالکل ناکام ہوں، تو بنا پینک کیے، بنا اسے جج کیے، اسے گزرتے ہوئے کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں لگتی۔ مشکل ضرور ہے، لیکن غیر حقیقی نہیں۔ اس پروسیس کو سائیکالوجی میں کوگنیٹو ڈیفیوژن کہتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ منفی خیال آ رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس خیال کو حقیقت مان لیتے ہیں۔ میں سمجھ رہی ہوں۔ تو مائنڈفلنس یہ سکھاتی ہے کہ اسے ایسے دیکھا جائے جیسے آسمان پر گزرتا ہوا کوئی بادل ہو۔ جی ہاں، بالکل یہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود کو اس خیال سے الگ کر لیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ خیال سچا ہے یا جھوٹا، ہم بس یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس وقت میرے ذہن میں ایک منفی خیال موجود ہے۔ اور چوتھا عملی قدم شاید اسی سے جڑا ہے کہ جب ذہن بھٹک جائے، اور وہ بھٹکے گا کیونکہ دماغ کا کام ہی سوچنا ہے، تو اس پر غصہ کرنے یا خود کو سزا دینے کے بجائے اسے نرمی سے واپس حال میں اپنی سانس پر لایا جائے۔ بالکل، ہم ذہن کے شور سے لڑنے کے بجائے صرف اس شور کے درمیان پرسکون رہنا سیکھ رہے ہیں۔ یہ ذہنی صفائی کا بہترین طریقہ ہے اس کباڑ کی الماری کو ٹھیک کرنے کا۔ واہ! لیکن بات صرف ذہن تک محدود نہیں رہتی ہے نا؟ یہ ذہن کی الجھن آہستہ آہستہ ہمارے جسم میں دراروں کی طرح پھیلنے لگتی ہے۔ ہم نے پہلی زنجیر توڑنے کی بات تو کر لی، لیکن جب یہی بکھرا ہوا کباڑ جسم میں زہر کی طرح پھیلتا ہے، تو یہ ذہنی اور جسمانی تناؤ کا ایک گہرا تعلق بنا دیتا ہے، جو کہ ہمارا چیپٹر 7 ہے، A stressed mind is a stressed body۔ ایگزیکٹلی۔ انسان اکثر محسوس کرتا ہے کہ دماغی تھکاوٹ جسمانی درد میں بدل چکی ہے۔ یہ بکھرا ہوا کباڑ جسم میں زہر کی طرح پھیلتا کیسے ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہاں دماغ اور جسم کے درمیان چلنے والی کیمیائی گفتگو یعنی بائیولوجیکل رسپانس سامنے آتی ہے۔ جب انسان ہر وقت سوچتے رہنے یعنی کرونک اوور تھنکنگ کا شکار ہوتا ہے، تو جسم میں ایسی تباہ کن تبدیلیاں آتی ہیں جن کا عام طور پر اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ایسی کیا خطرناک تبدیلیاں آتی ہیں جس میں؟ دیکھیں، دماغ کا وہ حصہ جو جذبات اور خوف کو پروسیس کرتا ہے، جسے ایمگڈیلا کہتے ہیں، وہ فرق نہیں کر پاتا کہ خطرہ کوئی خونخوار جانور ہے یا صرف کل کا کوئی مشکل کام۔ وہ مسلسل خطرے کا سگنل دیتا رہتا ہے۔ یعنی دماغ لگاتار جسم کو بتا رہا ہے کہ ہم خطرے میں ہیں، اور جسم مسلسل لڑنے یا بھاگنے یعنی اس فائٹ اور فلائٹ کی حالت میں پھنسا رہتا ہے۔ بالکل۔ نتیجتاً جسم میں کورٹیزول اور ایڈرینلن جیسے سٹریس ہارمونز کثرت سے خارج ہوتے ہیں، اور جب جسم لگاتار اس ایمرجنسی حالت میں رہتا ہے تو یہ ذہنی تناؤ دائمی جسمانی درد میں بدل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے شاید شدید سر درد یا پٹھوں کے کھچاؤ یعنی مسل ٹینشن عام علامت بن جاتی ہیں۔ جی ہاں، اور اگر یہ سلسلہ لمبا چلے تو بلڈ پریشر بڑھنا، دل کی بیماریاں اور یہاں تک کہ ڈائبٹیز جیسی خطرناک جسمانی بیماریاں بھی اس کرونک سٹریس کی وجہ سے جنم لے سکتی ہیں۔ باپ رے، یہ بات کافی فکر مند کرنے والی ہے کہ محض ایک سوچ جسم میں ڈائبٹیز یا دل کی بیماری پیدا کر سکتی ہے، اور جب تناؤ اتنا بڑھ جاتا ہے تو اکثر لوگ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے غلط عادات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، جیسے جذباتی دباؤ میں آ کر بے تحاشا کھانا، جسے ہم ایموشنل ایٹنگ کہتے ہیں، یا پھر اس کے بالکل الٹ اچانک کھانا پینا چھوڑ دینا۔ یہاں ایک پوائنٹ پر آ کے میرا دماغ گھوم جاتا ہے۔ مطلب جب جسم اتنے شدید سٹریس میں ہوتا ہے اور اسے بہترین غذا کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو ہماری طلب ہمیشہ جنک فوڈ، میٹھے یا فاسٹ فوڈ کی طرف ہی کیوں جاتی ہے؟ ہم اس وقت کوئی صحت مند چیز کیوں نہیں طلب کرتے؟ یہ طلب بھی دراصل سروائیول میکینزم یا جسم کے بقا کے نظام کا حصہ ہے۔ جب کورٹیسول کا لیول ہائی ہوتا ہے تو جسم کو لگتا ہے کہ اسے بچنے کے لیے فوری توانائی یا کوئک انرجی چاہیے۔ اچھا، تو اس لیے ہمیں میٹھا یا کاربز وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں؟ بالکل۔ میٹھا اور کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور جنک فوڈ بلڈ شوگر کو فوراً آسمان پر پہنچا دیتے ہیں۔ اس سے دماغ کو ایک جھوٹی توانائی اور ڈوپامن کا ہٹ ملتا ہے، جس سے عارضی طور پر سکون کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن وہ احساس بہت جلدی ختم بھی تو ہو جاتا ہے نا؟ جی ہاں،
اور جب بلڈ شوگر تیزی سے گرتی ہے تو تھکاوٹ اور موڈ میں شدید اتار چڑھاؤ آتے ہیں، جس سے سٹریس پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے اور یہ تباہ کن چکر چلتا ہی رہتا ہے۔ بیسیکلی اسے اس طرح دیکھا جا سکتا ہے کہ جسم بالکل ایک گاڑی کے انجن کی طرح ایکٹ کر رہا ہے۔ سٹریس اس انجن کے فیول ٹینک میں مٹی اور کچرا ڈال رہا ہے، اور پھر سٹریس سے نپٹنے کے لیے جب ہم جنک فوڈ کھاتے ہیں تو ہم خود اس میں مزید کچرا بھر رہے ہوتے ہیں۔ یہ انجن والی مثال بالکل صحیح ہے۔ اس تباہی سے بچنے کے لیے کتاب میں 2 راستوں پر تفصیل سے بات کی گئی ہے، ورزش اور متوازن غذا، اور یہ دونوں چیزیں دراصل اس انجن کو ٹھیک کرنے والا پریمیم آئل ہیں۔ تو یہ پریمیم آئل جسم میں کام کیسے کرتا ہے؟ پہلے ورزش کی بات کرتے ہیں۔ پہلا راستہ یعنی ورزش ذہنی اور جسمانی کچرے کو صاف کرنے کا سب سے تیز طریقہ ہے۔ جب کوئی فزیکل ایکٹیویٹی یا ورزش کی جاتی ہے تو یہ دماغ کے ایک اہم حصے ہائپوتھیلیمس کو متحرک کرتی ہے۔ اور یہ ہائپوتھیلیمس انڈورفنس خارج کرتا ہے نا، جو خوشی کے ہارمونز ہوتے ہیں۔ جی بالکل، یہ اینڈورفنز قدرتی پین کلرز کا کام کرتے ہیں اور خوشی کا احساس دلا کر تناؤ کو فوری طور پر کاٹ دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر صرف 20 یا 30 منٹ کی ورزش کی جائے تو دماغ ایک پرسکون میڈیٹیٹو سٹیٹ میں چلا جاتا ہے، کیونکہ مسل ٹینشن ریلیز ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا راستہ ہے متوازن غذا، جو اس پریمیم آئل کا وہ حصہ ہے جو انجن کے پرزوں کو لمبا عرصہ چلنے کے قابل بناتا ہے۔ صرف زندہ رہنے کے لیے نہیں، بلکہ ذہنی صلاحیتوں کو مستحکم رکھنے کے لیے غذا کا کردار آخر کتنا بڑا ہے۔ دماغ کی بنیاد تیار کرنا ہے۔ کتاب اس حوالے سے لین پروٹینز جیسے پھلیاں، انڈے یا مچھلی، ثابت اناج، تازہ سبزیاں اور مناسب مقدار میں پانی پینے پر بہت زور دیتی ہے۔ اور جو ضروری وائٹامنز اور منرلز ہیں جیسے بی وائٹامنز، وہ اعصابی نظام کو ٹھیک رکھتے ہیں نا؟ صحیح فرمایا۔ جب غذا متوازن ہوتی ہے تو بلڈ شوگر میں اچانک اتار چڑھاؤ نہیں آتا۔ دماغ کو ایک مستحکم اور برابر توانائی ملتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے موڈ سوئنگز میں کمی آتی ہے اور ڈپریشن یا اینگزائٹی کا خطرہ نمایاں طور پر کم ہو جاتا ہے۔ تو بات یہاں تک پہنچی کہ ہم نے اپنے ذہن کی الماری صاف کر لی اور اپنے جسمانی انجن کو صحیح ڈائٹ اور ایکسرسائز کا پریمیم آئل بھی دے دیا۔ لیکن یہاں تحقیق ایک ایسی جگہ رک کرتی ہے جو شاید ہماری روزمرہ زندگی میں سب سے زیادہ نظر انداز کی جاتی ہے۔ آپ تیسری زنجیر یعنی ہمارے خارجی ماحول کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ جی بالکل، اب ہماری گفتگو چیپٹر 8 کی طرف جائے گی، بریک دی تھرڈ چین، ہیزارڈس سراؤنڈنگز۔ فرض کریں ایک انسان کا ذہن پرسکون ہے، اس نے صحت مند غذا بھی کھا لی ہے اور ورزش بھی کر لی ہے، لیکن جیسے ہی وہ اپنے کمرے یا دفتر میں آنکھ کھولتا ہے تو ارد گرد کباڑ بکھرا ہوا ہے۔ یہاں کپڑے پڑے ہیں، وہاں پرانے کاغذات کا ڈھیر ہے، ٹیبل پر جھوٹے برتن ہیں۔ ایسی صورت میں اس ذہنی اور جسمانی سکون کا کیا بنتا ہے؟ سچ بتاؤں تو وہ سکون اسی وقت ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے ابھی تک داخلی زنجیروں کی بات کی، یہاں خارجی ماحول یعنی ایکسٹرنل انوائرمنٹ کا اثر شروع ہوتا ہے۔ جسمانی بکھراؤ یعنی فزیکل کلٹر دراصل ذہنی افراتفری کا بیرونی عکس ہوتا ہے۔ یعنی جو بکھراؤ باہر ہے وہ اندر بھی بکھراؤ پیدا کرتا ہے۔ بالکل، ہماری آنکھیں اور دماغ مسلسل ہمارے ارد گرد کے ماحول کو سکین کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ٹیبل پر 10 چیزیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں تو دماغ کو ان سب کو پروسیس کرنا پڑتا ہے ہر وقت۔ ہاں، اچھا، ہر بکھری ہوئی چیز سب کانشیسلی دماغ کو ایک پیغام دے رہی ہوتی ہے کہ مجھے صاف کرو، میری جگہ ٹھیک کرو یا مجھے استعمال کرو۔ جی ہاں، یہ ویژول نوائز یا بیرونی شور دماغ کی پروسیسنگ پاور کو کھا جاتا ہے اور نتیجتاً باطن میں بے چینی پیدا کرتا ہے۔ یعنی ہم چاہے جتنا بھی دھیان لگانے کی کوشش کریں، اگر ارد گرد کباڑ ہے تو دماغ ملٹی ٹاسکنگ میں الجھا رہے گا۔ اس سے بچنے کے لیے منیملسٹ لائف سٹائل یا سادہ اور کم طرز زندگی کے فلسفے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کتاب میں۔ اور یہ منیملسٹ لائف سٹائل بہت ضروری ہے اس بیرونی بکھراؤ کو ختم کرنے کے لیے۔ دراصل اس بات کی نشاندہی ہے کہ واقعی ضروری کیا ہے اور غیر ضروری چیزوں کو نکال باہر کرنا ہے تاکہ ضروری چیزوں کے لیے وقت اور جگہ بچ سکے۔ آپ نے بالکل ٹھیک وضاحت کی۔ منیملزم صرف خالی دیواریں اور فرش نہیں ہے، یہ ایک ذہنی سکون کا فریم ورک ہے۔ اس فلسفے کے 5 بڑے فوائد اس تحقیق میں واضح کیے گئے ہیں۔ تو وہ 5 فوائد کون سے ہیں؟ تفصیل سے بتائیں۔ پہلا اور سب سے بڑا فائدہ ذہنی سکون ہے،
کیونکہ بیرونی کباڑ کم ہونے سے دماغ کا بوجھ یا کوگنیٹو لوڈ فوراً کم ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ خود شناسی یا سیلف ڈسکوری ہے۔ خود شناسی کیسے حاصل ہوتی ہے اس سے؟ جب غیر ضروری چیزیں زندگی سے نکل جاتی ہیں تو انسان کو آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگتا ہے کہ اسے واقعی کیا پسند ہے اور اس کی اصلی ضروریات کیا ہیں، بجائے اس کے کہ وہ مارکیٹ ٹرینڈز کو فالو کرے۔ صحیح۔ اور تیسرا فائدہ اہم چیزوں پر توجہ مرکوز کرنا ہے نا؟ جب شور کم ہوگا تو فوکس خود بخود بہتر ہوگا۔ بالکل۔ چوتھا فائدہ آرام کے لیے جگہ ملنا ہے۔ کمرے میں چلنے پھرنے کی جگہ ہو، سانس لینے کی جگہ ہو تو وہ فزیکل سپیس بہت سکون دیتی ہے۔ اور پانچواں فائدہ ہے خود ضبطی یا سیلف کنٹرول کا پیدا ہونا۔ ہاں، کیونکہ انسان بازار جا کر ہر نئی یا چمکتی ہوئی چیز خریدنے کی مجبوری پر قابو پانا سیکھ لیتا ہے۔ صحیح فرمایا۔ اور ان فوائد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کچھ واضح اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔ مثلاً پورے گھر کی صفائی ایک دن میں کرنے کے بجائے کمرے کے حساب سے صفائی یا روم بائی روم ڈی کلٹرنگ کی جائے تاکہ ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ نہ ہو۔ چیزوں کو 3 حصوں میں بانٹنا ایک بہترین طریقہ ہے جو میں نے پہلے بھی کہیں پڑھا تھا: کیپ، ڈونیٹ اور تھرو اوے۔ جی بالکل، یہی سسٹم کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مادی چیزوں کے بجائے تجربات یعنی ایکسپیرینسز پر پیسہ لگانے کی عادت ڈالنا بھی منیملزم کا حصہ ہے۔ ساتھ ہی روزانہ کے ڈیسیژن فطیق سے بچنے کے لیے کاغذات کو ڈیجیٹل کرنا اور کھانے کی منصوبہ بندی یا میل پلاننگ کرنا بھی اس سادہ طرز زندگی کو فروغ دیتا ہے۔ لیکن اس ڈونیٹ اور تھرو اوے والے عمل میں ایک بہت بڑا نفسیاتی رکاوٹ آتی ہے۔ ہر گھر میں ایک ایسی دراز ضرور ہوتی ہے جس میں ایسی تاروں اور چارجرز کا گچھا ہوتا ہے جن کی ڈیوائسز کب کی دنیا سے جا چکی ہیں۔ ہاں، یہ تو ہر گھر کی سچی کہانی ہے۔ یا ایسے پرانے کپڑے ہوتے ہیں جو پچھلے 5 سال سے کسی نے نہیں پہنے۔ جب بھی انہیں پھینکنے کا وقت آتا ہے تو اندر سے ایک آواز آتی ہے، شاید کبھی ضرورت پڑ جائے۔ ایک عجب سا خوف ہوتا ہے چیزوں کو چھوڑنے کا۔ اس شاید کبھی ضرورت پڑ جائے کہ خوف کو آخر شکست کیسے دی جائے۔ یہ واقعی سب سے دلچسپ نفسیاتی رد عمل ہے ہمارا۔ یہ شاید کبھی ضرورت پڑ جائے گا خوف دراصل محض ایک دھوکہ ہے، اور اس کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے: سستی اور فیصلہ کرنے کی تھکاوٹ، یعنی ڈیسیژن فٹیگ۔ اچھا، تو ہم ڈر کی وجہ سے نہیں بلکہ تھکاوٹ اور سستی کی وجہ سے انہیں نہیں پھینکتے۔ جی، چیز کو پھینکنا ہے یا رکھنا ہے، اس فیصلے میں ذہنی توانائی لگتی ہے۔ لوگ اس توانائی سے بچنے کے لیے چیزوں کو وہیں رکھ چھوڑنے کا آسان راستہ چنتے ہیں اور اسے فیوچر پلاننگ کا نام دے دیتے ہیں کہ بعد میں کام آئے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی غیر ضروری چیزوں کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی۔ آخری بار اس چیز کو کب استعمال کیا تھا؟ اگر جواب مہینوں یا سالوں میں ہے تو وہ چیز کسی مشکل وقت میں کام آنے والی لائف جیکٹ نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کے ذہن پر ایک بھوجل پتھر ہے جسے پھینکنا ضروری ہے۔ ویسے یہ بہت سوچنے والی بات ہے۔ تو اس کا مطلب ہے منیملزم صرف چیزوں کو چھوڑنے کا نام نہیں بلکہ اپنی داخلی جگہ کو واپس جیتنے کا عمل ہے۔ اگر ہم اس پورے تحقیقی سفر کے 3 حصوں کا خلاصہ کریں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ ذہن، جسم اور ارد گرد کے ماحول کی صفائی کو الگ الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ بالکل نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ تینوں ایک دوسرے سے گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں۔ ذہن کا بکھراؤ جسم کو تناؤ میں مبتلا کر کے بیمار کرتا ہے، اور بیرونی ماحول کا بکھراؤ ذہن اور جسم دونوں کو سکون حاصل کرنے سے روکتا ہے۔ یعنی یہ تینوں عناصر دراصل ایک ہی چین یا زنجیر کے مختلف حصے ہیں، ہے نا؟ جی ہاں۔ مائنڈفلنس ذہن میں پھنسی ہوئی پاسٹ اور فیوچر کی گرد کو صاف کرتی ہے۔ ورزش اور صحت مند غذا جسم میں ٹھہرے ہوئے سٹریس ہارمونز کے زہر کو نکال باہر کرتی ہیں، اور منیملزم ہمارے بیرونی ماحول میں سکون اور ترتیب لاتی ہے۔ یہ ایک مکمل یا ہولسٹک سائیکل ہے جسے ٹھیک کیے بنا اوور تھنکنگ کی عادت سے چھٹکارا پانا ناممکن ہی لگتا ہے۔ بالکل ناممکن ہے۔ جب تک ہم ان تینوں سطحوں پر صاف صفائی نہیں کریں گے، اصل اور گہری تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہم نے اپنے ارد گرد کے ماحول، اپنے جسم اور اپنے ذہن کو صاف کرنا سیکھ لیا ہے، لیکن ان عادات اور ارد گرد کے لوگوں کی نفسیات کا کیا جو ہمارے اندر تک گہرائی ہوئی ہیں؟ یہ آگے چل کر اور بھی مشکل اور گہرا ہونے والا ہے۔ جی، آخری پارٹ 4 میں ہم بیڈ ہیبٹس اور ٹاکسک پیپل کی آخری زنجیروں کو توڑیں گے اور ایموشنل انٹیلیجنس کے نیو ڈان میں قدم رکھیں گے۔
اس بدلاؤ کے سفر کا آخری حصہ ہرگز مس نہ کریں۔ اور اس سفر کو یہاں روکنے سے پہلے ایک آخری گہرے سوال پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ جو ہم نے منیملزم کی بات کی نا، اس کے حوالے سے ایک بڑا اہم سوال بنتا ہے، بلکہ فکریہ خیال بنتا ہے۔ جی ضرور بتائیں، کون سا سوال؟ کیا ہمارے ارد گرد بکھری ہوئی چیزیں اور کباڑ دراصل کسی گہرے جذباتی زخم کو چھپانے کی ڈھال یعنی شیلڈ ہے؟ کیا ہم غیر ضروری چیزوں کو اس لیے جمع کرتے ہیں تاکہ ہمیں اپنے اندر کی خالی جگہ اور ان خاموش سوالوں کا سامنا نہ کرنا پڑے جو ہماری اصلی پریشانیاں ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ضرور غور کیا جانا چاہیے۔ فرض کریں کہ ایک انتہائی شاندار اور مضبوط جہاز تعمیر کیا گیا ہے، مطلب جس کے بادبان بھی کھلے ہیں اور سمت بھی بالکل درست ہے۔ ایک ایسا جہاز جو بظاہر ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتا ہے نا؟ بالکل بالکل، لیکن اگر اس جہاز کے پیندے میں کچھ خاموش سوراخ ہوں تو وہ اپنی تمام تر طاقت کے باوجود بالآخر ڈوب ہی جائے گا۔ اصل میں انسانی ذہن کے ساتھ بھی بالکل یہی معاملہ ہے۔ یہ ایک بہت گہری تشبیہ ہے۔ انسان اپنے اندرونی خوف کو قابو کرنا تو سیکھ لیتا ہے۔ ہاں، بے تحاشا سوچو کہ طوفان کو بھی تھام لیتا ہے، لیکن وہ کون سی خاموش اور نظر نہ آنے والی زنجیریں ہیں جو اسے واپس اسی اندھیرے میں کھینچ لیتی ہیں؟ کیا یہ وہ پرانی عادات ہیں جو دماغ کے اندر مضبوط تاروں کی طرح بچھ چکی ہیں، یا وہ سماجی حلقے اور بظاہر ہمدرد نظر آنے والے لوگ جو روزمرہ کی زندگی میں تمام تر ذہنی توانائی کو نچوڑ لیتے ہیں؟ آج کی یہ گفتگو محض ایک جائزہ نہیں، بلکہ ایک حتمی نفسیاتی میدان جنگ ہے، جہاں پچھلی تمام کڑیوں کو جوڑ کر ایک مکمل اور آزاد ذہن کی تشکیل کا راستہ تلاش کیا جائے گا۔ اس طویل اور گہرے سفر کا یہ سب سے فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ آج ہم مصنف ایرک رابرٹسن کی کتاب کے تفصیلی جائزے کا چوتھا اور آخری حصہ یعنی پارٹ 4 شروع کر رہے ہیں، جو کہ ظاہر ہے سب سے اہم حصہ ہے۔ جی بالکل۔ پچھلی تمام نشستوں میں جو نفسیاتی بنیادیں رکھی گئی ہیں، انہیں اب عملی شکل دینے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو جذباتی کنٹرول اور انسانی آزادی کے حتمی راز افشا کرے گا۔ اور اسی لیے آج ہم جن ابواب پر بات کریں گے وہ اس پوری ماسٹر سیریز کا نچوڑ ہے۔ میں ان ابواب کے نام واضح طور پر پڑھ دوں تاکہ ہماری سمت کا تعین ہو سکے۔ چیپٹر 9 بریک دا فورتھ چین بیڈ ہیبٹس، چیپٹر 10 بریک دا ففتھ چین ٹاکسک پیپل، اور چیپٹر 11 اے نیو ڈان۔ زبردست۔ تو آئیے سب سے پہلے ان خودکار رویوں اور عادات کی سائنس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ چیپٹر 9 میں مصنف بالکل واضح کرتے ہیں کہ عادات کوئی اخلاقی کمزوری نہیں ہے۔ اچھا، لوگ تو اکثر یہی سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بری عادت نہیں چھوٹ رہی تو انسان اندر سے کمزور ہے۔ ہاں، یہی تو غلط فہمی ہے۔ یہ دراصل انسانی دماغ کا ایک بقا کا طریقہ کار ہے۔ دیکھیں، دماغ قدرتی طور پر توانائی بچانا چاہتا ہے۔ جو کام انسان بار بار کرتا ہے، دماغ اسے آٹو پائلٹ پر ڈال دیتا ہے تاکہ روزمرہ کے فیصلوں میں توانائی خرچ نہ ہو۔ مطلب وہ ایک شارٹ کٹ بنا لیتا ہے۔ بالکل، ایک عصبی راستہ۔ کتاب میں موجود ٹائم لائن ڈیٹا کے مطابق جب انسان شعوری طور پر کوئی نئی اور مثبت عادت اپنانے کی کوشش کرتا ہے تو دماغ میں ایک نیا عصبی راستہ یا نیورل پاتھ وے بننے میں تقریباً 66 دن لگتے ہیں۔ 66 دن تک ایک نیا راستہ تعمیر ہوتا ہے۔ جی، لیکن دوسری طرف کسی پرانی اور تباہ کن عادت کے نفسیاتی چکر کو توڑنے کے لیے کم از کم 21 دن کا وقت درکار ہوتا ہے۔ یہاں مجھے ایک دلچسپ تشبیہ یاد آ رہی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ عادات دراصل ایک گہری ندی کے بہاؤ کی طرح ہیں جن کا راستہ بدلنا بہت مشکل لگتا ہے۔ پانی برسوں سے ایک ہی سمت میں بہہ رہا ہو تو اس نے زمین میں ایک گہری کھائی بنا دی ہوتی ہے۔ تو یہاں ایک بہت بڑی الجھن پیدا ہوتی ہے کہ کیا واقعی صرف 21 دن کا وقت ایک ایسی عادت کو ختم کر سکتا ہے جو برسوں یا شاید دہائیوں سے کسی انسان کی شخصیت کا حصہ رہی ہو؟ یہ وقت تو بہت کم معلوم ہوتا ہے۔ یہ الجھن بالکل بجا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان 21 دنوں کو ایک جادوئی سوئچ سمجھ لیتے ہیں۔ دراصل 21 دن اس پرانی عادت کو ذہن سے مکمل طور پر مٹانے کا وقت نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ وہ کم از کم عرصہ ہے جو اس گہری ندی کا رخ موڑنے کے لیے درکار ہوتا ہے۔ سائنس کی زبان میں اسے نیوروپلاسٹیسٹی کہتے ہیں۔ نیوروپلاسٹیسٹی۔
جی، جب انسان کوئی پرانی عادت 21 دن تک شعوری طور پر روکتا ہے تو دماغ اس مخصوص عصبی راستے کو بجلی یا توانائی فراہم کرنا بند کر دیتا ہے۔ وہ راستہ استعمال نہ ہونے کی وجہ سے کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن مصنف بتاتے ہیں کہ اس عمل کو کامیابی سے سر انجام دینے کے لیے محض قوت ارادی کافی نہیں ہوتی۔ تو پھر اس کے لیے کیا ٹھوس اقدامات درکار ہیں؟ ان کے پہلا قدم پیریوڈک سیلف چیکنگ ہے، یعنی دن بھر میں وقفے وقفے سے اپنا خود احتسابی جائزہ لینا۔ یعنی وہ جو ذہن کا آٹو پائلٹ موڈ آن ہوتا ہے اسے دن میں کئی بار شعوری طور پر بریک لگانا۔ لیکن عملی زندگی کی اتنی مصروفیت میں کوئی یہ کیسے یاد رکھے گا کہ اسے رک کر اپنا جائزہ لینا ہے؟ یہ تو بہت مشکل لگتا ہے۔ مشکل ہے، لیکن اسی لیے اسے ایک مشق کہا گیا ہے۔ فون پر ریمائنڈر لگائے جا سکتے ہیں یا دن کے کسی خاص حصے کو، جیسے صبح کی چائے یا دوپہر کے کھانے کے وقت کو، اس جائزے کے لیے مختص کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، مطلب کسی موجودہ روٹین کے ساتھ اسے جوڑ دیا جائے؟ بالکل، اس کا مقصد صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس وقت ذہن میں کیا چل رہا ہے اور جسم کیا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم میکانزم ہے، اور وہ ہے ناکامیوں پر رد عمل کا طریقہ کار۔ جب کوئی انسان برسوں پرانی عادت چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ لازماً ایک آدھ بار پھسلتا ہے۔ ہاں، یہ تو ناگزیر ہے۔ مسئلہ پھسلنا نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد پیدا ہونے والا احساس جرم ہے۔ کتاب سکھاتی ہے کہ ناکامی پر کڑنے کے بجائے اسے ایک موضوعی یا آبجیکٹو واقعے کے طور پر دیکھا جائے۔ یہ تجزیہ کیا جائے کہ وہ کون سا مخصوص ٹریگر تھا۔ یعنی وہ کون سی پریشانی یا بوریت تھی جس نے اس پرانی عادت کو دوبارہ جگایا؟ جی بالکل۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے ہی ذہن کا ایک جاسوس بننا پڑتا ہے جو غصہ کرنے کے بجائے صرف حقائق جمع کرتا ہے۔ یہی اس حکمت عملی کی بنیاد ہے، اور اسی کے ساتھ کتاب میں مذاق کا ذکر کیا گیا ہے۔ مذاق؟ عادتیں چھوڑنے میں مذاق کا کیا کام؟ جب انسان اپنی غلطیوں پر خود کو سزا دینے کے بجائے تھوڑا سا مسکرا دیتا ہے تو جسم کے اندر وہ تناؤ پیدا کرنے والے کیمیکلز ریلیز ہونا بند ہو جاتے ہیں جو دراصل اسے دوبارہ اسی بری عادت کی طرف دھکیلتے ہیں۔ واہ، یہ تو واقعی ایک زبردست نفسیاتی ہیک ہے نا؟ مزید یہ کہ ذہن کو بے مقصد بھٹکنے سے روکنے کے لیے زندگی کو منظم کرنا ضروری ہے، جیسے تھیم ڈیز یا تھیم ویکس کا طریقہ کار، جہاں انسان اپنے ہفتے کے ہر دن کو کسی ایک خاص کام کے لیے مختص کر دیتا ہے۔ جب دماغ کے پاس ایک واضح خاکہ ہوتا ہے تو اس کے پرانی خرافات میں الجھنے کے امکانات بہت کم رہ جاتے ہیں۔ صحیح، یہ اندرونی دنیا کو منظم کرنے کا ایک بہت طاقتور فریم ورک ہے۔ لیکن دیکھیں، انسان کبھی بھی مکمل تنہائی میں زندگی تو نہیں گزارتا نا۔ ظاہر ہے۔ ہم اپنی اندرونی عادات کو تو بہترین طریقے سے سنوار سکتے ہیں، لیکن اگر بیرونی ماحول میں کچھ ایسا ہو جو مسلسل اس سکون کو تباہ کر رہا ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ یہیں سے ہماری گفتگو چیپٹر 10 کی طرف مڑتی ہے، بریک دی ففتھ چین، ٹاکسک پیپل۔ اگر ارد گرد زہریلے لوگ موجود ہیں تو انسان کی تمام تر توانائیاں تو صرف اپنا دفاع کرنے میں ہی خرچ ہو جائیں گی۔ تو یہ بیرونی رشتے انسانی نفسیات کو کس حد تک ہائی جیک کر سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا پہلو ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کا اثر انتہائی تباہ کن ہوتا ہے۔ مصنف اس باب میں ڈارک ٹرائیڈ یعنی انسانی شخصیت کی ایک تاریک تکون کا تفصیلی پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ ڈارک ٹرائیڈ، یہ اصطلاحی کافی پراسرار لگتی ہے۔ جی، یہ نفسیات میں 3 ایسی شخصیات کا مجموعہ ہے جن کا بنیادی مقصد ہی دوسروں کی قیمت پر اپنی ذات کی تسکین ہوتا ہے۔ اس تکون کا پہلا حصہ ہے نارسزم یعنی نرگسیت۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اپنی ذات کی اہمیت کا احساس اس قدر بڑھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ حقیقت سے بالکل کٹ جاتے ہیں۔ مطلب ان کے لیے باقی سب لوگ صرف ان کی انا کی تسکین کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ بالکل، ان کا ہر رشتہ، ہر گفتگو دراصل ان کی اپنی انا کو خوراک دینے کے لیے ہوتی ہے۔ دوسری قسم ہے میکیاویلیانزم۔ یہ وہ شخصیات ہیں جو اخلاقیات سے مکمل طور پر آزاد ہوتی ہیں۔ یہ وہی ہیں نا جو لوگوں کو صرف استعمال کرتے ہیں؟ ہاں، یہ انسانوں کو شطرنج کے مہروں کی طرح دیکھتے ہیں اور انتہائی سرد مہری سے اپنے فائدے کے لیے دوسروں کا استحصال کرتے ہیں۔ اور پھر تیسری اور خطرناک ترین قسم سائیکوپیتھی ہے، جہاں انسان کے دماغ میں ہمدردی، ترس اور پچھتاوے کے وہ تار ہی موجود نہیں ہوتے جو عام انسانوں میں ہوتے ہیں۔
یہ تکون سن کر ہی اندازہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑھنا کتنا تھکا دینے والا ہو سکتا ہے۔ لیکن عملی زندگی کا ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی تو ہے کہ اکثر اوقات یہ شخصیات کوئی دور کے لوگ نہیں ہوتے۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ بہت قریبی رشتہ دار ہو سکتے ہیں، دفتری ساتھی یا قریبی دوست۔ اب دیکھیں، ایک عام انسان کا بھی کبھی کبھار موڈ خراب ہوتا ہے، وہ بھی غصے میں آ کر عجیب حرکتیں کر سکتا ہے۔ تو ایک عام برے موڈ اور ایک مستقل زہریلی شخصیت کے درمیان ہم تفریق کیسے کر سکتے ہیں تاکہ کوئی رشتہ محض کسی غلط فہمی کی وجہ سے نہ ٹوٹے؟ یہ تفریق بہت اہم ہے، ورنہ تو ہم ہر غصہ کرنے والے کو زہریلا سمجھنے لگیں گے۔ ان دونوں کے درمیان فرق کو جانچنے کا اصل پیمانہ مستقل مزاجی یا کنسسٹنسی ہے۔ مستقل مزاجی مطلب ان کا رویہ تبدیل نہیں ہوتا؟ جی دیکھیں، ایک عام انسان غصہ کرے گا تو کچھ دیر بعد اس میں پچھتاوا بھی پیدا ہوگا، وہ معافی مانگنے اور حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن ایک زہریلے انسان کے ہاں یہ کوئی وقتی جذبہ نہیں، بلکہ اس کے جینے کا ایک مستقل پیٹرن ہوتا ہے۔ کتاب ان کو پہچاننے کی کچھ انتہائی واضح علامات بتاتی ہے۔ وہ علامات کیا ہیں؟ جیسے ان کا مسلسل غیبت کرنا، کیونکہ دوسروں کو نیچا دکھائے بغیر ان کا اپنا قد بڑا نہیں ہو سکتا۔ ان کی ایسی شکایتیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی اور جو سننے والے کی ساری توانائی نچوڑ لیتی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر ان کا ایک مخصوص ہتھیار ہے، جذبات کو حقیر سمجھنا، یعنی انویلیڈیشن آف ایموشنز۔ یہ تو بہت عام نظر آتا ہے۔ اگر کوئی انہیں بتائے کہ ان کے کسی رویے سے تکلیف پہنچی ہے تو وہ اپنی غلطی ماننے کے بجائے الٹا اس شخص پر ہی تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل، وہ کہیں گے کہ تم تو بہت زیادہ حساس ہو یا تم بات کا بتنگڑ بنا رہے ہو۔ اسے نفسیات کی زبان میں گیس لائٹنگ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو توانائی چوس لینے والا احساس ہے نا، یہ بہت سے لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں محسوس کرتے ہوں گے۔ تو جب یہ پہچان ہو جائے کہ ارد گرد ایسا کوئی زہریلا جال موجود ہے تو اس سے نکلنے کے لیے کیا قطعی اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں، خاص طور پر جب ان لوگوں کو زندگی سے مکمل طور پر نکالنا تو ممکن نہیں ہوتا ہمیشہ؟ تو مصنف نے اس سے بچاؤ کے لیے کچھ 2 ٹوک اصول وضع کیے ہیں۔ سب سے پہلا اور اہم قدم ہے ناقابل تسخیر حدیں، یعنی باؤنڈریز مقرر کرنا۔ تو حد مقرر کرنے کا مطلب کیا اپنے گرد ایک دیوار کھڑی کر لینا ہے؟ نہیں، دیوار کھڑی کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے آپ سے ایک وعدہ ہوتا ہے کہ کس قسم کا رویہ برداشت کیا جائے گا اور کس قسم کا نہیں۔ دوسرا قدم ہے غیر ضروری ڈرامے کا حصہ بننے سے مکمل انکار۔ ہاں، کیونکہ زہریلے لوگ تو افراتفری پیدا کر کے ہی توجہ حاصل کرتے ہیں۔ بالکل، تو شعوری طور پر ان کی اس جذباتی آگ میں اپنا ایندھن ڈالنے سے گریز کرنا ہوتا ہے۔ تیسرا اور ایک انتہائی طاقتور قدم یہ ہے کہ انسان اپنی خامیوں کو خود قبول کر لے۔ جب کوئی اپنی کمزوریوں کو تسلیم کر لیتا ہے تو کوئی دوسرا شخص ان خامیوں کو ہتھیار بنا کر اس سے شرمندہ یا بلیک میل نہیں کر سکتا۔ بالکل۔ اور چوتھا قدم ہے دوسروں کی پروجیکشن کو پہچاننا۔ یہ پروجیکشن کا تصور تھوڑا سا پیچیدہ محسوس ہوتا ہے، اس کی نفسیاتی بنیاد کیا ہے؟ پروجیکشن دراصل انسانی انا کا ایک دفاعی نظام ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ زہریلے لوگ اپنی ہی خامیوں، اپنے گناہوں اور اپنے احساس کمتری کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں، اس لیے وہ اپنی یہ تمام تاریکیاں لاشعوری طور پر دوسروں پر تھوپ دیتے ہیں۔ اچھا، مطلب اگر وہ خود جھوٹے ہیں تو وہ ہر کسی کو دھوکے باز سمجھیں گے؟ جی 100%۔ جب انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ سامنے والے کی کڑوی تنقید دراصل اس کی اپنی اندرونی حقیقت کا عکس ہے تو وہ ان باتوں کو اپنے دل پر لینا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ تنقید پھر ایک حملہ نہیں لگتی بلکہ ایک بیمار ذہن کی عکاسی لگتی ہے۔ واہ، اپنی خامیوں کو خود قبول کر لینا اور دوسروں کی پروجیکشن کو سمجھ لینا، یہ واقعی ایک ایسی ڈھال ہے جسے کوئی آسانی سے نہیں توڑ سکتا۔ اب اگر ہم اس سفر کو دیکھیں تو اندرونی عادات پر قابو پایا جا چکا ہے، بیرونی زہریلے لوگوں کی حدیں بھی مقرر ہو چکی ہیں۔ انسان جب ان تمام زنجیروں کو کاٹ کر آگے بڑھتا ہے تو وہ اس کتاب کی حتمی منزل تک پہنچتا ہے جسے چیپٹر 11 میں اے نیو ڈان یعنی ایک نئی صبح کا نام دیا گیا ہے۔ یہ استعارہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ اب انسان کا ایک نیا جنم ہو رہا ہے۔ بالکل، ایک نئی صبح کا استعارہ ذاتی نشوونما کی اس سطح کو ظاہر کرتا ہے جہاں انسان محض حالات پر رد عمل دینے والی مشین نہیں رہتا، بلکہ وہ اپنی جذباتی ذہانت یعنی ایموشنل انٹیلیجنس یا EQ کا ماسٹر بن جاتا ہے۔
اس باب میں جذباتی ذہانت کا ایک بہت جامع بریک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ اس کے 5 بنیادی ستون ہیں۔ وہ 5 ستون کون سے ہیں؟ پہلا ستون خود آگاہی ہے، یعنی سیلف اویئرنیس۔ یہ سمجھنا کہ اس وقت میرے اندر کون سا جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ دوسرا ستون خود ضابطی ہے، یعنی سیلف ریگولیشن، جو کہ کسی محرک اور اس پر دیے گئے رد عمل کے درمیان ایک وقفہ پیدا کرنے کا نام ہے۔ مطلب فوراً سے غصہ نہ کرنا بلکہ سوچ کر جواب دینا؟ بالکل۔ تیسرا اندرونی تحریک ہے، جہاں کام کرنے کا جذبہ بیرونی تعریف کا محتاج نہیں ہوتا۔ چوتھا ہمدردی یعنی ایمپتھی ہے، مطلب دنیا کو دوسروں کی نظر سے دیکھنے کی صلاحیت۔ اور پانچواں سماجی مہارتیں ہیں، جو ایک صحت مند معاشرتی زندگی کی بنیاد ہیں۔ یہ سن کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہی جسم اور دماغ کے ڈیش بورڈ کا ایک ماہر کنٹرولر بن رہا ہے۔ اگر جذبوں کی ایک تشبیہ دی جائے تو یہ کار کے اندر لگے ہوئے ڈیش بورڈ انڈیکیٹرز کی طرح ہیں۔ غصہ، اداسی، خوف، یہ سب وہ سرخ اور پیلی بتیاں ہیں جو بتاتی ہیں کہ انجن کے اندر کیا چل رہا ہے۔ بہت خوبصورت تشبیہ ہے نا؟ تو جذبات کو دبا دینا یا نظر انداز کر دینا ایسا ہی ہے جیسے گاڑی میں انجن کی خرابی کی بتی جلے اور اس پر ایک کالی ٹیپ چپکا دی جائے تاکہ وہ نظر ہی نہ آئے۔ خرابی تو اندر موجود رہے گی اور وقت کے ساتھ مزید خطرناک ہو جائے گی۔ یہ تشبیہ بالکل درست ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مصنف اس مرحلے پر انسانی دماغ کے لمبک سسٹم کی ساخت کو بیان کرتے ہیں تاکہ یہ سمجھ آ سکے کہ یہ انڈیکیٹرز کام کیسے کرتے ہیں۔ لمبک سسٹم بنیادی طور پر جذبات کا مرکز ہے اور یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا ہے ہپوکیمپس، جو ایک طرح کا فائلنگ کیبنٹ ہے جہاں ہماری یادیں اور ان سے جڑے احساسات محفوظ ہوتے ہیں۔ اور باقی 2 حصے؟ دوسرا حصہ ایمگڈالا ہے، جو دماغ کا سیکیورٹی گارڈ ہے، یہ خوف اور خطرے کو بھانپتا ہے۔ اور تیسرا ہائپوتھیلیمس ہے، جو ایک کیمیکل فیکٹری کی طرح کام کرتا ہے اور جذبات کی بنیاد پر جسم میں ایڈرینلن یا کورٹیسول جیسے کیمیکلز جاری کرتا ہے۔ یہ پورا نظام مل کر خوشی، اداسی، غصہ اور خوف جیسے بنیادی جذبات کو چلاتا ہے۔ اب اس میکانزم کو سمجھنے کے بعد ایک اور سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ جب امیگڈالا اور ہائپوتھیلمس مل کر غصے یا خوف کی حالت پیدا کرتے ہیں تو کیا ان جذبات کو ہم منفی جذبات کہیں گے؟ کیونکہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روحانی یا نفسیاتی ترقی کا مطلب غصے یا خوف سے مکمل طور پر پاک ہو جانا ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت عام اور خطرناک غلط فہمی ہے۔ جذباتی ذہانت کا مطلب ان جذبات کو مار دینا ہرگز نہیں ہے۔ کتاب اس بات کو سختی سے رد کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ ہر جذبے کی ایک افادیت ہوتی ہے۔ مطلب غصے کا بھی کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ بالکل۔ غصہ اگر بے قابو ہو جائے، جسے ہم امیگڈالا کا ہائی جیک کہتے ہیں، جہاں انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے، تو وہ تباہ کن ہے۔ لیکن یہی غصہ جب شعور کے تابع ہوتا ہے تو یہ وہ واحد جذبہ ہے جو ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے کی طاقت دیتا ہے اور لوگوں کو اپنی حدیں مقرر کرنے کا حوصلہ فراہم کرتا ہے۔ یہ تو بہت زبردست نکتہ ہے۔ اور خوف کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسی طرح خوف انسان کو اندھے خطرات میں کودنے سے بچاتا ہے، اور اداسی، جسے اکثر سب سے زیادہ برا سمجھا جاتا ہے، وہ دراصل انسان کو بیرونی دنیا سے کاٹ کر اپنے اندر جھانکنے اور زندگی کی ترجیحات کا دوبارہ تعین کرنے کا موقع دیتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے ہی جذبات سے لڑنا چھوڑنا ہے۔ جی بالکل۔ جذبات پر قابو پانے کا مطلب دراصل ان کی ابتدا اور ان کے پیغام کو سمجھنا ہے، اور جب یہ سمجھ آ جاتی ہے تو انسان کے اندر ایک ایسا گہرا سکون اترتا ہے جسے کوئی بیرونی طوفان نہیں ہلا سکتا۔ واقعی یہ نقطہ نظر انسان کو اپنے ہی جذبات سے لڑنے کے بجائے انہیں اپنا دوست بنانے کا راستہ دکھاتا ہے۔ اس پوری گفتگو اور اس کتاب کے سفر کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے انسان اپنے ہی ذہن کا قیدی ہوتا ہے اور اس جیل کی چابی بھی اسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اگر ہم اس پوری ماسٹر سیریز کا اور اس اہم کتاب کا ایک حتمی خلاصہ نکالیں تو وہ انتہائی سنجیدہ اور طاقتور ہے۔ انسانی ذہن کائنات کا شاید سب سے طاقتور اوزار ہے، لیکن جب یہ اوزار شعور کی گرفت سے آزاد ہوتا ہے تو یہ انسان کو ہی کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ بے تحاشا سوچنے کا عارضہ، منفی اور گہری عادات، زہریلے رشتوں کے جال اور بے قابو جذبات، یہ وہ تمام زنجیریں ہیں جو انسان لاشعوری طور پر خود پہنتا ہے اور جنہیں خود ہی توڑنا پڑتا ہے۔ بالکل۔ ہم نے ان تمام حصوں میں یہ سیکھا کہ کیسے خیالات کی جڑوں کو کھودنا ہے، کیسے دماغ کے کیمیائی نظام کو سمجھنا ہے، اور کیسے اپنے ماحول کو ان زہریلے عناصر سے پاک کرنا ہے۔
لیکن سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ حقیقی تبدیلی صرف معلومات جمع کرنے سے نہیں آتی۔ جی، ورنہ تو ہر کوئی کتاب پڑھ کر تبدیل ہو چکا ہوتا۔ یہی بات ہے، یہ علم تب تک بیکار ہے جب تک اسے روزمرہ زندگی کی مستقل مشق نہ بنایا جائے۔ بار بار گر کر اٹھنا اور ان مشکل حکمت عملیوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہی کامیابی کی اصل کنجی ہے۔ صحیح، علم اور عمل کے اس فرق کو سمجھنا ہی دراصل تبدیلی کی بنیاد ہے۔ مائنڈ ورس کے اس پلیٹ فارم پر اس طویل، گہرے اور شعور کو بیدار کرنے والے ذہنی سفر میں ساتھ چلنے پر تمام سننے والوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ۔ یہ امید کی جاتی ہے کہ اس کتاب کے ان تمام حصوں نے ذہن کی بھول بھلائیوں کو سمجھنے اور زندگی کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کی ہوگی۔ اب اس پوری ماسٹر سیریز کے اختتام پر ایک ایسا فکر انگیز خیال چھوڑے جا رہے ہیں جو شاید اس تمام گفتگو کی حتمی منزل ہے۔ ضرور۔ اس پوری سیریز میں کنٹرول حاصل کرنے، ذہن کو قابو کرنے اور عادات کو بدلنے کی بات کی گئی ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو کیا اپنے ذہن اور جذبات پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کا اصل مطلب در حقیقت یہ مان لینا تو نہیں کہ دنیا کی ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہی نہیں؟ کیا یہ تسلیم کر لینا کہ اصل طاقت حالات کو نہیں بلکہ صرف اپنے اندرونی طوفانوں کو گہرائی سے سمجھنے میں ہے، انسان کی سب سے بڑی اور حقیقی آزادی نہیں ہوگی؟ اس گہرے سوال کو آج کے لیے غور و فکر کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اس پہ ضرور سوچئے گا۔